والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج 15 شوال المکرم ہے اور ہمارے یہاں مملکت خداداد پاکستان میں یوم سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم اپنے پروگرام میں حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نذرانہ عقیدت پیش کریں اور نظم کی صورت میں آپ کی کچھ منقبت کے اشعار جو ہے وہ بیان کیے جائیں، جو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی مولانا راشد مدنی صاحب نے ماشاءاللہ لکھے ہیں۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں اور بڑا خوبصورت انداز ہے۔ خدا کے پیارے ہیں مرد میداں امیر طیبہ امیر حمزہ، نبی ہیں جن کی وفا پہ نازاں امیر طیبہ امیر حمزہ۔ امیر حمزہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مزاج شستہ نفیس فطرت، ہوئی ہے عمدہ ہر ایک خصلت، ہے کیسے اعلیٰ عظیم انسان امیر طیبہ امیر حمزہ۔ قریشیوں کے عظیم سرور ہیں مومنوں کے امیر و رہبر، نبی کے ام جلیل و ذیشان امیر طیبہ امیر حمزہ۔ خدا نبی کے ہیں شیر حمزہ، نقیب حق کے شہید حمزہ، ہے سرفروشی میں بھی نمایاں امیر طیبہ امیر حمزہ۔ احد کے میدان میں کافروں کو چٹائی تم نے ہے خاک ایسی، ہوا زمانہ ہے دنگ و حیراں امیر طیبہ امیر حمزہ۔ متاع جاں کو لٹا کے دین پر، ہوئے ہیں راہی راہ جنت، بنے شہیدان حق کے سلطان امیر طیبہ امیر حمزہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دل کے چمن میں ایسی بہار لاؤ جو گل کھلائے، تم ہی تو ہو ہر رونق گلستان، تم ہی تو ہو رونق گلستان امیر طیبہ امیر حمزہ۔ عطا کرو اپنی خاص الفت، ہمارے دل کی مٹاؤ کلفت، بناؤ ہم کو بھی اپنا مہمان امیر طیبہ امیر حمزہ۔ نبی رحمت کا فیض لے کر بنے رحیم و غریب پرور، سراپا شفقت بڑے مہربان امیر طیبہ امیر حمزہ۔ اور عطا و شفقت رہے ہمیشہ، ملے سعادت مدام ایسی، مدینے آتا رہے یہ برہان امیر طیبہ امیر حمزہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم سب کو فیض نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اسلام کے ساتھ ایک محبت عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے والا بنائے، مسلمانوں کی دکھ درد غم کو دور کرنے والا بنائے۔ کل ہم نے ایک پورا پروگرام الحمدللہ راشد بھائی حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک جو ہے وہ سیرت پر کیا ہے، تو آج انشاءاللہ الکریم پروگرام اللہ کی رحمت سے جاری ہے۔ تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ سنیں گے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو موضوع بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها، اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا اور اس کا سنگار ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا۔
أفلا تعقلون تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا تو وہ اس سے ملے گا، اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے تھے۔ تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، وہ ہم کو نہ پوچھتے تھے۔ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ پکاریں گے تو وہ ان کی نہ سنیں گے اور دیکھیں گے عذاب۔ لو أنهم كانوا يهتدون کیا اچھا ہوتا اگر وہ راہ پاتے۔ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی تو وہ کچھ پوچھ گچھ نہ کریں گے۔ فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا، قریب ہے کہ وہ راہ یاب ہو۔ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں۔ سبحان الله وتعالى عما يشركون پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے۔ صدق الله العظيم ماشاء اللہ۔ اللہم اجعلنا من التائبین واجعلنا من المفلحین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے اور فلاح پانے والوں میں سے بنائے، آمین۔ وہ وصف کہنا تو شاید یہ نا انصافی ہوگا، اور اس کے لیے میں ریلیونٹ اور ایک ہلکا لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن لفظ ہے کہ سامنے آ نہیں رہا۔ بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی انسان کے اندر پائی جانے والی بری جو ہے وہ شے کہ جس نے انسان تو انسان اوپر تک آپ دیکھیں، جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا، اور جس نے فرعون کو غرق کروا دیا، اور جس نے نمرود جیسے
دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ کو مروا دیا۔ آج ہم اس شے کی بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے تکبر۔ الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمیں تکبر سے بچائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو تکبر یہ بندے کے تو لائق ہی نہیں ہے، بندہ اس کے تو لائق ہی نہیں ہے کہ یہ تکبر کرے۔ بندہ بندگی سے ہے، عجز سے ہے، عاجزی سے ہے، طبیعت میں انکسار ہونا چاہیے، بندے کو منکسر المزاج ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، آپ کی کالز کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ بتائیے کہ لوگ تکبر کیوں کرتے ہیں، کیا کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو کہ لوگ ان باتوں کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ آپ بھی بتائیں، انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے ابھی پروگرام میں کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ
پرخطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور عمل کی میرے اساس بجز ندامت کے پاس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر
بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا عظمت، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار فیض بار کی بار بار ہمیں حاضری عطا فرمائے۔ تکبر کے عنوان پر آتے ہیں وسیم بھائی، یہ تکبر ہے کیا؟ اس کی یوں بولیے کہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، تکبر جیسے کہ آپ نے ابھی ابتدا میں بھی بیان کیا نا کہ یہ ایک بڑی ہی بری صفت ہے جو کہ کسی انسان میں، کسی مسلمان میں ہونی نہیں چاہیے، اور یہ اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے علماء کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، ارشاد فرمایا کہ تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ یعنی یہ جو متکبر آدمی ہوتا ہے نا سلمان بھائی، یہ اس کی سمجھ میں سمجھ لیں کہ وہی آ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کی اپنی رائے ہوتی ہے، باقی یہ کسی بھی شخص کی رائے کو، کسی کی بھی رائے کو اہمیت نہیں دیتا، اگرچہ وہ سامنے والے کی رائے حق ہو، درست ہو، صحیح ہو، جب بھی یہ، کیونکہ سامنے والے کو سمجھ ہی حقیر رہا ہوتا ہے، سامنے والے کو سمجھ ہی کمتر رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ حق کی مخالفت بھی کر رہا ہوتا ہے، درست باتوں کی مخالفت بھی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ بعض اوقات وسیم بھائی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے جی ہاں، کہ بات سامنے والے کی درست ہے، بات سامنے والے کی تو، لیکن چونکہ یہ ڈھٹائی ہے، اس کے اندر ڈھیٹ آدمی ہے، جی ہاں، یوں بولے، اور یہ تکبر کی بھی ایک وجہ ہے، لیکن کیا ہے بھی، چونکہ انہوں نے کہا ہے لہذا یہ ہم جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ یہ ہم اصل بات پیچھے یہ ہوتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے جیسے مرضی لاتے رہے وسیم بھائی۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور بعض اوقات وہ سامنے والا بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ ایسا مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ جس کے اندر فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بندہ اپنی تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں مبتلا ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر یہ درست رائے کو بھی تسلیم نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ حق کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کو، لوگوں کو حقیر جان رہا ہوتا ہے۔ ایک اور اس کی حقیر، تعریف، کمتر، ذلیل، ڈی ویلیو، یہ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایک اور تعریف بیان کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ذالک ان یری الانسان نفسہ اکبر من غیرہ، اللہ اکبر، تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے، اور جب ایسا ہوتا ہے یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس تمام چیزوں میں سلمان بھائی آ جاتا ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر میں دین کے معاملے میں لوں تو بھائی میں زیادہ نیک ہوں،
سامنے والا بس ایسا ہی ہے، میں زیادہ علم والا ہوں، سامنے والا کم علم والا ہے، میری پرسنالٹی بڑی زبردست ہے، سامنے والا ایسے ہی ہے. یعنی کہ اللہ کے ہر بندے کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہی چلا جا رہا ہے، ہر مسلمان کو حقیر سمجھتا ہی چلا جا رہا ہے. فرمایا کہ جب یہ کیفیت بندے کی ہوتی ہے نا تو ایسا شخص پھر یہ متکبر ہو جاتا ہے. اور اس کی مذمت قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان کی گئی، احادیث مبارکہ میں بھی بیان کی گئی. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. فرمایا اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہیں پہنچے گا. یعنی یہ اپنے اندر یہ کیفیت پیدا نہ کرو کہ تم بہت بڑے آدمی ہو، تم سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سلمان بھائی، میں ایک شخص کا انٹرویو ابھی سن رہا تھا کچھ دن پہلے، دنیا میں بڑا اس نے نام کمایا، بڑی واہ ہے تھی، اب تو وہ دنیا میں نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے لوگوں کی نظروں کے اندر ایک اس کا مقام تھا. اس نے اپنی زندگی کے آخری جو اس کے ایام تھے اس میں اس نے اپنا یہ بیان دیا. اس نے کہا کہ میرے پاس اتنی دولت تھی، اتنی دولت ہے کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے برانڈز کے لباس پہنے، بڑی بڑی مہنگی جگہوں کے لباس میں پہنتا تھا، اور دنیا کے مہنگے ترین لباس جو ہے وہ میں نے استعمال کیے ہیں. صحیح. جہاں تک کھانے کی بات ہے تو میرے کھانے کا معاملہ یہ تھا کہ میرے ہاں کے جو مہنگے ترین ریسٹورنٹ تھے ان کے کھانے عموماً جو ہے وہ میرے گھر میں موجود ہوا کرتے تھے، میں جو دل چاہتا تھا نکال کر کھا لیا کرتا تھا. اور اسی طریقے سے اگر سواری کی بات کی جائے تو میں مہنگی ترین سواریاں میں نے اپنے لیے استعمال کی. میرا لائف اسٹائل بڑا زبردست تھا اور میں نے سب کچھ کیا. لیکن اب میں جس کیفیت میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں جی، تو اب میرا لباس جو ہے وہ لباس ہے کہ جو مجھے ہاسپٹل میں پہنایا گیا ہے، جو کہ میری مرضی کا لباس نہیں ہے. وہ ایک غریب مریض نے بھی پہنا ہوا ہے اور ایک مالدار مریض نے بھی پہنا ہوا ہے. اللہ. ہم سب کا لباس سیم ہے. اس نے کہا جہاں تک اب کھانے کی بات ہے تو کھانا میں اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا، مجھے انتہائی سادہ کھانا، مجھے دلیا وغیرہ کھانے کا ہی کہا جاتا ہے جو کہ میری غذا ہے، اور میں اس کے علاوہ اگر کچھ اور کھا لوں تو میں بیمار ہو جاؤں گا، میری طبیعت میں میری مزید اضافہ ہو جائے گا، بگاڑ میں. پھر اس نے کہا کہ میری اگر سواری کی بات کریں تو وہ ویل چیئر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نتیجہ اس نے یہ بیان کیا، اس نے کہا کہ میں کس چیز پر اتنا اکڑ رہا تھا، میں اپنی پوری زندگی میں کس چیز پہ اکڑ رہا تھا. یہ تو وہ چیز تھی کہ جس میں خود بے بس ہوں، دینے والے نے ایک جھٹکے میں وہ چیزیں مجھ سے واپس لے لی. اس کا یہ ظاہر ہے وہ تھا ایک دنیا دار اور اس طرح کا آدمی، لیکن اس کے اس بات میں بڑی عبرت ہے سلمان بھائی. اور بندے کو ڈرنا چاہیے کہ یار میں جن نعمتوں پر اتنا اکڑ رہا ہوں نا، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اکڑ کر نہ چلو، میں اتنا اکڑ کر جو چل رہا ہوں، یہ رب العالمین نے مجھے نعمتیں دی ہیں، مجھے پاؤں سلامت دے دی ہے، یہ اس کا کرم ہے. مجھے جسم سلامت دے دیا، اس کا کرم ہے. مجھے نعمتیں دے دی، یہ اس کا کرم ہے. صحیح. لیکن اگر میں انہی نعمتوں پہ اکڑتا رہا اور وہ رب العالمین نے وہ نعمتیں مجھ سے چھین لی تو میں کھڑا کہاں ہوں؟ جی. تو میرے وہ بھائی، اور ہمیں یہ سب کو ہی غور کرنا چاہیے کہ میں اگر اللہ کے بندوں کو اپنے مال کی وجہ سے حقیر سمجھ رہا ہوں، اللہ کے بندوں کو میں اپنے لباس کی وجہ سے حقیر سمجھ رہا ہوں کہ جناب میں نے تو بڑا بہترین قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ تو سادہ سا لباس پہن کے بیٹھا ہوا ہے، اور میں اسی وجہ سے اس کے اسٹیٹس کا بھی اندازہ لگا رہا ہوں، اس کو اسی حساب سے عزت دے رہا ہوں، اور اپنے آپ کو میں بڑا سمجھ کر بیٹھا ہوا ہوں یا بڑے منصب پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں اس کو چھوٹا سمجھ رہا ہوں اور اس کو حقیر جان رہا ہوں، اللہ کے اس بندے کی عزت نہیں کر رہا، اس کا ادب نہیں کر رہا، اس کی رسپیکٹ نہیں کر رہا، بلکہ اس کو بے عزت کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا ہوں، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کی لاٹھی بے آواز ہے.
اس بندے کے بیان نے سلمان بھائی مجھے بھی کافی ہلایا، اور اس نے یہ کہا، اس نے کہا میں آج آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں، بڑی میری پرسنالٹی تھی، بڑا میرا کر و فر تھا، لیکن آج مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سارا کچھ یہ میرے اختیار کا نہیں تھا، یہ دینے والے نے جب لیا تو میں منٹوں کے اندر اس کیفیت میں آ گیا ہوں کہ آج اپنے ہر کام کے لیے دوسروں کا محتاج ہوں۔ آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہائے ہے، بظاہر سب کچھ ہونے کے باوجود، بظاہر بینک بیلنس ہونے کے باوجود، بظاہر سب ہونے کے باوجود میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے بندوں کے لیے عاجزی اختیار کرنی چاہیے کہ اللہ پاک عاجزی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یا مرحبا، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ راشد بھائی یہ فرمائیے کہ بندہ یہ آخر یہ تکبر کے اس جو ہے وہ گہرے گڑھے کے اندر گر کیوں جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفس اور شیطان جو انسان کے مستقل طور پر ساتھ بھی ہیں اور اس کے دشمن بھی ہیں اور اس کو ورغلاتے ہیں، تو اولاً تو یہ ہے کہ شیطان اور نفس کے بہکانے پر انسان گناہوں کی طرف آمادہ ہوتا ہے، لیکن تکبر کے جو اسباب ہیں اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ایسے اسباب ہوتے ہیں جو انسان کو اس طرف لے کر جاتے ہیں، اس پر ابھارتے ہیں۔ یعنی کہ کسی کا حسن و جمال ہے، کسی کی جسمانی طاقت ہے، قوت ہے، زور ہے، اس کے اختیارات ہیں، اس کا منصب ہے، پھر کسی اعلیٰ نسب سے اگر وہ تعلق رکھتا ہے، علم ہے اس کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہے، تو بہت ساری ایسی جو نعمتیں ہیں، تو جس طرح نعمت بندے کے لیے سعادت مندی کا باعث بنتی ہے، لیکن ان نعمتوں میں اس طرح مستغرق ہو جانا، غافل ہو جانا کہ نعمت دینے والے کے شکر گزاری سے، اس کی بارگاہ میں اور اس کے لیے عاجزی کرنے سے بندہ جب غفلت برتتا ہے تو پھر یہی نعمتیں اس کے لیے زحمت بننا شروع ہو جاتی ہیں اور کئی گناہوں کا اور کئی برائیوں کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ وسیم بھائی نے جیسے کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں تکبر کی تعریف بیان کی، اور یہ بڑی شاندار اور جامع تعریف ہے کہ الکبر بطر الحق وغمت الناس، حق کی مخالفت کرنا اور لوگوں کو گھٹیا اور حقیر جاننا، یہ تکبر ہوتا ہے۔ سلمان بھائی، تکبر کی بہت سی اقسام علماء کرام نے بیان کی اور ان کے حکم بھی جدا ہیں۔ معاذ اللہ ایک تکبر وہ ہوتا ہے جو رب کے سامنے بندہ کرے، رب کے سامنے کسی کی کیا مجال ہے، لیکن ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں جو رب کی کبریائی، اس کی ذات، اس کی عظمت و شان اور اس کی وحدانیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو رب کے مقابلے میں معاذ اللہ تکبر کرنا، اپنی بڑائی جتانا، یہ تو کفر ہے، جیسا کہ فرعون نے کیا تھا، انا ربکم الاعلی۔ اور ایک تکبر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی نبی کے سامنے معاذ اللہ تکبر کیا جائے، جیسے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کہا کہ انا خیر منہ، میں تو ان سے دونوں میں آپ دیکھیں انانیت موجود ہے۔ فرعون کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اور ابلیس کہہ رہا ہے کہ انا خیر منہ۔ تو یہ جو انا ہے نا، یہ انا ویسے عربی کلمہ اس کا مطلب ہوتا ہے میں، لیکن اس کو ایک بڑائی کے معنی میں بھی بطور استعارہ استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں میں انا ہے۔ تو اللہ پاک اس انانیت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو رب کے مقابلے میں، اس کے نبی کے مقابلے میں یہ کفر کے درجے پر آتا ہے، اور کسی مسلمان کے سامنے تکبر کرنا، یعنی اس کے مقابلے میں تکبر کرنا، یہ انتہائی ہلاکت خیز گناہ ہے۔ اور غیر مسلم کے جو اللہ رسول کا دشمن ہے اس کے سامنے تکبر کرنا ان معنوں میں کہ چونکہ میں مومن ہوں اور ایمان کفر سے یقیناً اعلیٰ ہے، تو اس کو علماء کرام نے محمود لکھا ہے۔ یعنی جب انسان اپنے ایمان کو، اپنے مومن ہونے کو اعلیٰ سمجھے گا اور غیر مسلم کے کفر کو اور اس کو حقیر سمجھے گا، تو یہ ایمان کی نعمت پر رب تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اور یہ جو کیفیت بن رہی ہے یہ اس طرح بن رہی ہے کہ غیر مسلم کا، کافر کا رعب اور ہیبت جو ہے وہ مسلمان کے دل میں نہیں آئے گی۔ بہرحال کفر کے مختلف درجات ہیں۔ پھر عام بندے کے سامنے تکبر کرنا اور ہے، کسی اللہ والے، کسی اللہ کے ولی کے سامنے معاذ اللہ تکبر کرنا، یہ انتہائی ہلاکت خیز ہے۔ سامنے والا جس کے مقابلے میں تکبر کیا جا رہا ہے اس کی شخصیت، اس کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے تکبر کی ہلاکت خیزیاں کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بیشتر فرامین ایسے ہیں جو ہمیں تکبر کی مذمت پر ابھارتے ہیں۔ ایک مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے آپ کو اوپر لے جاتا رہتا ہے، یعنی کہ وہ تکبر والا انداز اختیار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کو جبارین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو وہی عذاب پہنچتا ہے جو جبارین کو پہنچتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، تاریخ بھری پڑی ہے جبارین اور متکبرین سے، تو رب تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پھر ان کے زمرے میں شامل فرماتا ہے۔ اور یہ دنیا میں صرف بظاہر چند دنوں کی کر و فر اور ٹھاٹ ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام دنیا میں بھی بھیانک ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بڑا ذلت اور خواری والا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جو تکبر کرنے والا تھا، قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ان متکبرین کو چیونٹی کی شکل میں اٹھائے گا۔
اور لوگوں کے پاؤں تلے وہ روندے جائیں گے، یعنی میدان محشر میں ان کی رسوائی عام رسوائی ہوگی۔ اور تکبر کے مقابلے میں جو اس کی ضد ہے، جس کو اپنانے کا حکم ہے، وہ ہے عجز اور انکسار۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا فرمان ہے، آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ممبر پر ارشاد فرمایا، لوگوں تکبر نہ کرو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے۔ وہ بلندی کیسی ہوتی ہے عاجزی کے مقابلے میں؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر بندہ اس عاجزی میں، اس انکساری میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی اپنی نگاہوں میں تو وہ صغیر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو معمولی شمار کرتا ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ عظیم ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ جبکہ اس کی بنسبت معاذ اللہ اگر کوئی تکبر کرے تو سرکار فرماتے ہیں اگر کسی نے تکبر کیا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو نیچے کر دے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس کو تنزلی کی طرف لے جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو گھٹا دے گا۔ اس طرح ہو جائے گا کہ وہ اب اپنی نگاہوں میں تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہوگا، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ حقیر ہو جائے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ وہ اتنا حقارت اور لوگوں کی نظر میں اتنا ناپسند ہو جائے گا کہ معاذ اللہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں اس کو کر دے گا۔ تو تکبر کا انجام یقیناً برا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ بندے میں بندگی ہونی چاہیے اور عاجزی ہونی چاہیے، اور منکسر المزاج کس طرح بنا جائے؟ پیارے اپنے عاطف بھائی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ بندہ منکسر المزاج بن جائے، اس میں جو ہے وہ نرمی آ جائے۔ لوگ ہم نے بڑے بڑے سخت لوگ دیکھے ہیں دنیا کے اندر، بالکل، یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے قرآن پاک میں مثال بیان کرتے ہوئے، دلوں کی مثال بیان کرتے ہوئے، کل حجارتی او اشد قسوہ، کہ کچھ دل ایسے ہونے ہیں کہ وہ پتھر ہیں، بلکہ پتھر سے بھی کیا ہیں، زیادہ سخت ہیں، یوں بیان فرمایا ہے۔ لوگوں کے مزاج بھی دیکھیں، انہیں جو ہے وہ مظلوم کے آنسو ان پر کوئی اثر نہیں کرتے، غریب کی ہائے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ ایسا ہی ہے ایک بندے کا، مطلب مسکین آدمی کا یوں بولیے کہ معافیاں مانگنا اور جو ہے نا وہ ظلم سے باز کیا کرنے کے لیے روکنا، یہ بھی نہیں کرتا۔ بلکہ یہاں تک ہم نے جو ہے وہ سن رکھا ہے کہ وہ ایک بندہ تھا، اب آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے اور ایک نے کیا ہے بندوق جو ہے وہ تانی ہوئی ہے، اور وہ دوسرا کہہ رہا بھائی ایسے نہیں کرو، میرے چھوٹے بچے ہیں، اور یہ سننے کے بعد اس نے اسے گولی مار دی اس کو۔ اللہ کی پناہ۔ یعنی آپ دیکھیں یہ بدبختی کا اور یہ مطلب دل کی سختی کا مطلب کیا یہ عالم ہے، اللہ جو ہے وہ اسے محفوظ فرمائے کہ ایسے سخت لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ بالکل بالکل صحیح بات فرمائی آپ نے کہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بھی اس طرح کہ جب انسان کے اندر یہ تکبر پیدا ہو جائے نا، اور انسان اپنے آپ کو وہ طاقتور سمجھنے لگ جائے اور سب ہو جائے، تو اس کی عقل چلی جاتی ہے۔ یعنی جس قدر دل کے اندر یہ بڑائی اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا اور ساری چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، ساتھ ساتھ اس کی عقل نکلتی جاتی ہے، اور جب بندے کی عقل چلی جائے تو پھر اس پیچھے رہتا کیا ہے؟ جانوری ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تو جانوری ہے کہ نہ انسانیت کا اسے فرق رہتا ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ جو جتنا مظلوم ہوتا ہے اس کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے، اتنا اس پر جو ہے وہ بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احیاء العلوم اگر بندہ پڑھے تو اس میں اس قدر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں اور تربیت اس انداز میں فرمائی ہے کہ انسان اگر اپنی حقیقت کو دیکھے، کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چوٹ دلانے کے لیے فرمایا انسان اپنی حقیقت دیکھ، تیری پیدائش ایک ناپاک پانی کے قطرے سے ہے، اور پھر تیرا وجود اس ناپاک پانی کے قطرے سے آیا، اور پھر تو دنیا میں ہٹا کٹا صحت مند اور طاقتور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اور سب کچھ تیرے پاس حسن و جمال ہے، طاقت ہے، روب و دبدبا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ذرا غور تو کر، تو گندگی اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے لیے گھوم رہا ہے۔ تیری حقیقت وہ ہے، پیدائش تیری، اور تو اب جوان ہے، تیرے پاس طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن تو پیٹ کے اندر گندگی اٹھائے پھرتا ہے جسے تو نفرت کرتا ہے، اور اپنا انجام دیکھ، جب تو قبر میں جائے گا تو اس مٹی کے اندر مل جائے گا۔ اب یہ ساری چیزیں جب تیرے سامنے ہیں تو پھر کس بات پر اتراتا ہے اور اپنے اندر عاجزی اور بندگی پیدا کیوں نہیں کرتا؟ یعنی اگر اس بات پر انسان غور کر لے کہ یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، یہ تھوڑے دنوں کا کھیل ہے،
اس کے بعد میرا انجام وہی ہے، مجھے اسی مٹی میں چلے جانا ہے جو میرا خمیر ہے، جہاں سے مجھے پیدا کیا گیا، اور مجھے اسی میں چلے جانا ہے. میں اترا کس بات پہ رہا ہوں؟ آج اگر کوئی مظلوم ہے اور میں اس کے اوپر اپنی طاقت جما رہا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر طاقت والا ایک اور بھی ہے. اگر میرے پاس حسن و جمال ہے اور میں اس حسن و جمال پر اترا رہا ہوں اور اپنے اندر یہ تکبر پیدا کر رہا ہوں، تو حسن جمال چھیننے والا اللہ رب العزت بھی ہے. کل بیماری کو لگ جائے اور ایک چند لمحوں کے اندر یہ تمہارا حسن جو ہے وہ بدصورتی میں بدل جائے، تو پھر کس بات پر تو اترائے گا؟ اگر تیرے پاس علم ہے، علم پر اترا کر تو تکبر کرتا ہے، تو علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، فرشتوں کا استاد تھا، زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیے ہوئے تھے، معلم الملکوت، فرشتوں کو سکھانے والا تھا. ایک جملے نے تباہ و برباد کر دیا، اور ایک اللہ کی بارگاہ میں اس نے گستاخی کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ پاک سے اس نے مکالمہ کرنے کی کوشش کی، اپنے تکبر کے اندر تباہ و برباد ہو گیا. تو انسان اپنی ان چیزوں کو غور کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں اور ساری چیزیں ہیں. غلامی رسول اس بات کا نام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا عالم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تو ایسی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پکڑ کر کوئی بچہ لے کر چلتا تو آپ اس کے ساتھ بھی چل پڑتے. کوئی غلام ہوتا، کوئی خادم ہوتا، وہ بھی آپ کو پکڑتا تو آپ اس کی پوری بات سنتے، اور آپ غریب اور امیر میں فرق نہیں کرتے. یعنی بندہ اگر اپنے اندر بندگی کو پیدا کر کے رکھے اور اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا مجھ پر لازم ہے، اور پھر بندہ اگر ان چیزوں کو سوچتا ہے تو اس کے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان عاجزی اختیار نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے نا، تواضع کرتا ہے، اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے. یعنی عاجزی کے جو فضائل ہیں، عاجزی کرنے کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکات بیان کی ہیں، فضائل بیان کی ہیں، ان پر غور تو کریں. من تواضع للہ، آج آپ جھک جائیں گے نا، آپ اگر اگنور کر دیں گے، یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ بندہ جہاں جواب دے سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، طاقت دکھا سکتا ہے نا، وہاں بندہ اگر خاموشی اختیار کر لے اور اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں چھوٹا ہوں، چھوٹے باپ کا بیٹا بن جائے تو معاملات بڑے حل ہو جاتے ہیں. اور اگر بولے نہیں میں ہی سب کچھ ہوں، تو پھر تو وہ معاملہ اتنا ہوتا ہے تو اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اور یہ انانیت جو ہے، یعنی بندے کے اندر اگر عاجزی نہ ہو، انانیت ہو، انا پرستی جو ہے، یہ پورے خاندان برباد کر دیتی ہے. پورے یعنی سمجھیے کہ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور پھر برسوں کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، خونی رشتے، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں صرف اس بنا پر، انانیت کی بنا پر. اگر بندہ یہی عاجزی اختیار کرے، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ اسے گرا دیتا ہے، اسے پست کر دیتا ہے. فرعون کا انجام ہمارے سامنے ہے، جو ہے نمرود کا انجام ہمارے سامنے ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اللہ رب العزت نے نمرود کا دیکھ ایک مچھر کے ذریعے اس کو برباد کیا. اور وہ بھی تفاسیر میں جو ذکر ہے لنگڑے مچھر کا ذکر ہے، لنگڑے مچھر کا، یعنی مچھر بھی کمزور قسم کا مچھر، کمزور مچھر. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کو انجام کیا ہوا کہ ہر درباری سے سر میں چھتر لگ رہے ہیں. ہاں جی، پہلے اس کا ادب یہ تھا، یعنی نمرود کے دربار کا پہلے طریقہ یہ تھا، جو بھی آئے گا مجھے سجدہ کرے گا، جو بھی آئے گا جھک جائے گا، سجدہ کرے گا. اور پھر جب یہ مچھر اس کے ناک میں جب گھس گیا اور پھر اس کے دماغ میں جو ہے نا وہ یہ پہنچا، پھر یہ اس کے دماغ کو کاٹتا تھا، پھر اس کو تکلیف ہوتی تھی. تو پھر جب اس کو جو ہے وہ لوگ جوتے مارتے تھے اس کے سر میں، تو پھر اس کو سکون ملتا تھا. اللہ. تو پھر بعد میں اس کے دربار کا ادب اور رول کیا بنا، جو بھی آئے گا نمرود کے سر میں ایک جوتا مارے گا. اللہ. یہ ہے کہاں سے عرش سے اٹھا کے کہاں تحت الثرا میں دے مارا. اللہ یاد باللہ، من تکبر وضعہ اللہ. ایسی بات آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عرش سے فرش، ایسے ہی، لیکن میں نے جو یہاں لفظ بولا ہے وہ تحت الثرا، یعنی عرش سے اٹھایا اور زمین کے نیچے پھینک دیا. بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ یہ تکبر نہ کرے، دوسروں کو ذلیل حقیر مت سمجھے، ان پر ظلم جو ہے وہ ہرگز نہ کرے. یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. بڑی پیاری خوبصورت بات جو ہے نا وہ ہمارے مولانا وسیم مدنی صاحب نے جو ہے وہ فرمائی کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ ہمارا راستہ ہی نہیں ہے، یہ ہماری ڈومین ہی نہیں ہے، یہ ہمارا
طریقہ ہی نہیں ہے، یہ ہماری کیفیت ہی نہیں ہے، ہم تو کوئی ہمارا لینا دینا سے ہے۔ آپ دیکھیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ان کی بایوگرافی پڑھیں، آپ کو اس میں انکسار ہی ملے گی، یعنی طبیعت میں کیا ہے، ایک انکسار ہے، میں قربان جاؤں۔ آپ دیکھیے اولیاء کی آپ جو ہے وہ زندگی کو پڑھیں، تو وہاں بھی آپ کو تکبر نہیں ملے گا۔ تکبر بندہ کرے کس شے پر؟ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کتاب ہے اس کا نام ہے تکبر، بہت لاجواب کتاب ہے اور مختصر ہے لیکن بڑی جامع کتاب ہے، اور اس کا آپ مطالعہ فرمائیں، اس کو خرید فرمائیں اور اس کو پڑھ لیں، اسٹڈی کر لیں۔ جتنی دیر موبائل استعمال کر رہے ہیں نا، اتنی دیر آپ کیا کر لیں، تھوڑا ایک دن موبائل کو چھوڑ کر وہ کتاب پڑھ لیں۔ اللہ نے چاہا تو ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ زندگی کی لائن کیا ہو جائے گی، سیدھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک چیز جو ہے نا وہ مشاہدہ کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آگے ہم مزید چلتے ہیں۔ موبائل کے استعمال کرنے یا نہ کرنے میں صرف ذہن بنانے کی بات ہے۔ ایسے ہی آپ ذہن بنا لیں کہ میں نے موبائل استعمال نہیں کرنا تو آپ نہیں کریں گے۔ ویسے ہی جیسے آج کل کچھ دنوں سے کیا ہے کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو سونے سے پہلے مطلب کیا ہے کہ موبائل کو مطلب ایک جگہ پر کیا ہے رکھ دیتا ہوں، یعنی ایک تو ذہن بنا لیے اتنے بجے تک کیا کرنا ہے، سو جانا ہے، اور پھر ساتھ میں کیا ہے کہ موبائل کا یہاں استعمال اس کو رکھ دینا ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری، ٹھیک ہے، کہنے والے کیوں کہتے ہیں۔ تو ذہن بنانے کی بات ہے، ذہن بن جاتا ہے، ورنہ کیا ہے موبائل کے بغیر، موبائل جو ہے نا پاس نہ رکھا ہو تو نیند کیسے آئے؟ یہ بھی افراد زمانے میں موجود ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ اور نیند خراب، صحت خراب، آنکھیں خراب، دماغ بھی خراب، یقین مانے آپ، ٹھیک ہے۔ یہ میں لائٹر نوٹ پر باتیں کہہ رہا ہوں۔ کل میں پرسوں کی بات ہے، ہفتے والے دن بیٹا پڑھا رہا تھا تو ایک طالب علم آیا، استاد صاحب بڑا پریشان ہوں، مجھے کوئی حل بتائیں اس کا۔ میں جو نا وہ ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تھا، دوائی کھا رہا ہوں لیکن کچھ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کیا ہوا؟ بولا رات کو نیند نہیں آتی۔ اچھا رات کو نیند کیوں نہیں آتی بھائی؟ میں نے اسے پوچھا کب سوتے ہو؟ بولا میں جو نا وہ 1 بجے لیٹ جاتا ہوں، تو 1 بجے لیٹنے کے بعد میں ادھر جو نا وہ کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ، میرے کو نیند نہیں آتی۔ تو میں نے اسے پوچھا اچھا آپ کا موبائل کہاں ہوتا ہے؟ بولا وہ استاد صاحب موبائل جو نا وہ میرے تکیے کے نیچے ہوتا ہے۔ میں بولا اچھا، تو پھر بولا اب نیند نہیں آتی تو پھر میں موبائل لے لیتا ہوں، تو موبائل استعمال کرتے رہتا ہوں۔ تو میں بولا اچھا موبائل کیوں اٹھاتے ہو؟ بولا وہ گھر میں جو نا وہ ہمارے وائی فائی لگا ہوا ہے، تو اب وہ وائبریٹ پہ ہے، جیسے کسی کا میسج آتا ہے تو وہ گونگ گونگ ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا وائبریٹ ہوتا ہے، تو میں موبائل اٹھاتا ہوں، شروع ہو جاتا ہوں، تو پھر وہ لمبا ہو جاتا ہے، نوٹیفیکیشن آتا ہے۔ پھر میں نے اس کے ابو کو فون کیا، میں نے بولا بھائی ان کی کیا روٹین ہے؟ کہہ رہا بھائی یہ 4 بھائی ہیں، ان کو میں نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ 12 بجے یہ سارے اپنے موبائل میرے کمرے میں رکھ جائیں گے، لیکن یہ نہیں رکھتا، کہہ رہا میں نے پڑھنا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے چکر میں موبائل لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اب یہ پڑھتا ہے یہ نہیں پڑھتا، یہ اسی کو پتا ہے، یہ اسی کو پتا ہے۔ موبائل میں ایک موڈ ہوتا ہے ڈونٹ ڈسٹرب موڈ، جی، اور ایک ہوتا ہے سلیپنگ موڈ، آپ وہ لگا دیں۔ صرف اگر آپ نے فیوریٹ نمبر کچھ رکھے ہوئے اپنے موبائل میں کہ جو ایمرجنسی جن کی کال اینی ٹائم رسپونڈ کرنی ہے آپ کو، وہ آپ اس کو سلیکٹ کر لیں، تو اس کو لگا دیں گے اور اس کے شیڈیول بنا دیں، اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ آٹومیٹک چلا جائے، تو بھلے کوئی کرتا رہے، کالیں کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، تو یہ آپ کی موبائل کی اسکرین کو بھی آن نہیں کرے گا، نوٹیفیکیشن بھی نہیں دے گا اس کا کہ بھی کال کیوں آئی ہے۔ ڈونٹ ڈسٹرب موڈ میں کیا ہے، یہ ایک حصہ کار ہوتا ہے۔ دوبارہ اس کو استعمال کرنے کے طریقے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ بات کہاں سے چلی کہاں جو ہے وہ نکل گئی، موبائل تو پھر آپ بات لے لیں تو پھر کیا ہے آگے چلتی جاتی ہے۔ اس کو ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پر لگائیں اور رات اس کی وائبریشن بھی بند کریں، نماز کے لیے بھی جب جائیں تو کیا کریں، اس کی وائبریشن کو بند ہی کر دیں۔ میں اپنے پوائنٹ پر جو ہے واپس آتا ہوں، تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب کا میں کہہ رہا تھا، تکبر کتاب آپ پڑھ لیں، موبائل سے تھوڑا ہٹیں گے تو اس کو پڑھیں گے، خیر ہو جائے گی۔ بعض اوقات بندہ نا اپنے نسب پر بڑا تکبر کرتا ہے۔ ہمارے جو ہے نا وہ سراؤنڈنگ ایریاز میں بھی آپ دیکھیں، ارد گرد موجود لوگ دیکھیں، بھئی ہم فلاں ہیں، ایسے ہی اپنی کاسٹ بتاتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں، فلاں پنجابی اسٹائل میں بولو اسی فلانے ہونے ہیں۔ اب میں شکر ہے میں نے وہ نہیں بولا کہ اسی
کون ہونے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ یہ اس وجہ سے یہ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں حضرات علماء کرام کہ بھئی یہ کیا ہے. نہیں نسب پہ تکبر کرنا تو یہ اتنا سخت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص جو ہے نا وہ باتیں یہی کر رہے تھے. کہہ رہا جی میں فلاں جو ہے نا وہ والد میرا فلاں والد ہے, میری ماں فلاں ہے, تو میرا رشتہ دار فلاں ہے, یعنی یوں آپس میں بات کر رہے تھے. تو ایک بیان کرنے کے بعد بتا دوسرے کو کہہ رہا ہے بتا تیری ماں کون ہے, تیرا باپ کون ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو شخص اسی طرح گفتگو کر رہے تھے نسب کے اعتبار سے. تو اس نے اپنے 10 جو ہے وہ خاندان کے افراد گنائے کہ فلاں کا بیٹا ہوں, فلاں کا فلاں کا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمایا وہ 9 جو تو نے گنوائے وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں, اور 10واں تو جو فخر کر رہے تو بھی جو ہے وہ جہنمی ہے. لا الہ الا اللہ. یعنی نسب پہ تو جو نا وہ فخر کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ کون سی بات ہے کہ مطلب آپ اگر عالی خاندان کے ہیں یہی ہوتا ہے کوئی پکڑ لیتا بھائی فلاں میرا یہ لگتا ہے, فلاں میرا یہ لگتا ہے, فلاں میرا یہ لگتا ہے. تو یہ جو زندگی ہے یہ کیا ہے. اب وہ جن کے نام پر آپ کر رہے وہ تو قبروں میں چلے گئے, ان کا نام و نشان نہیں ہے, اور آج ان کے نام پر آپ جو نا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, تو کل کو آپ کا انجام بھی وہی ہونا ہے. وہ تھے, آپ کیا ہیں, آپ کیا ہے. یہ بھی ایک بات. نسب جو ہے نا, نسب پر اترانا یہ زمانے جاہلیت کی برائیوں میں ہوتا ہے شمار. یعنی آپ زمانے جاہلیت کے حوال پڑھیں تو وہاں ایک برائی یہ بھی تھی, تکبر تھا, اور تکبر کی ایک وجہ یہ تھی کہ آباء و اجداد پر اترانا. اگر نسب کی وجہ سے بندہ بڑائی کرے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اعلیٰ شمار کرے تو نسب تو سب سے اعلیٰ پھر نبی کریم علیہ السلام کا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کا اپنا مبارک انداز کیا ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام کی جو اطرت ہے, آپ کی جو آل ہے, آپ کے صاحبزادے صاحبزادیاں, اور بالخصوص سیدۃ النساء خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بڑھ کر کائنات میں کس کا نسب ہوگا. لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے جہاں اپنے نسب کے فضائل بیان فرمائے کہ دنیا میں بھی یہ برکت والا ہے اور قیامت کے دن بھی یہ منسلک رہے گا, نہیں ٹوٹے گا اور یہ برکت دے گا, وہیں پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو, اپنی اطرت کو عاجزی کا, انکساری کا درس دیا. اور خاتون جنت کی زندگی دیکھیں, حسنین کریمین کو دیکھیں, حیدر کرار کو دیکھیں, اور اگر مخلوق الہی میں نبیوں رسولوں کے بعد اگر مرتبہ دیکھیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو جو واقعتاً اعلیٰ نسب والے تھے, اعلیٰ حسب والے تھے, اعلیٰ علم اور مقام و مرتبے والے تھے, جب وہ عاجزی کرتے تھے تو ہماری کیا حیثیت ہے. اب دیکھیں جیسے انبیاء کرام کا آپ نے فرمایا, قرآن مجید کی کئی آیات, کئی مقامات پر اللہ کے انبیاء نے عاجزی کے کلمات رب کی بارگاہ میں عرض کیے. نبی کریم علیہ السلام کے کئی ایسے ارشادات ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بشر کہا, اور اس طرح کے کئی معاملات ہیں کہ آپ علیہ السلام نے خود کیے. اب بعض ایسے غافلین ہوتے ہیں یا معاذ اللہ شیطان کے چکر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں یا شیطان کے داؤ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ انبیاء اور بڑے لوگوں کی جو عاجزی والے کلمات ہوتے ہیں ان کو دلیل بنا کر معاذ اللہ ان کے مقام و مرتبے کو کم کرنے یا اپنے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو خود فرمایا, فلاں ولی نے تو خود فرمایا. یعنی یہاں بھی شیطان اپنی چال چلتا ہے کہ بڑے لوگوں نے جو عاجزی کی ہے, انکساری کی ہے, اور انکساری کرنا رب کے لیے تو عبادت ہے. انبیاء کرام, نبی کریم علیہ السلام اور اللہ والے جو ہیں وہ رب کی رضا کے لیے عاجزی و انکساری کرتے ہیں. اس سے درس لینے کے بجائے انسان انہی کلمات کو, انہی معاملات کو, ان انبیاء کرام یا ان بڑے لوگوں کو معاذ اللہ ڈی ویلیو کرنے یا اپنے برابر لانے کی کوشش میں انسان مگن رہتا ہے. تو انسان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ مسلم شریف کی ایک روایت ہے, نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کی برائی کے لیے یا بندے کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اس حدیث پاک کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلامی آداب بیان فرمائے کہ اب بندہ مومن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, وہ تکبر کی اس کیفیت سے کیسے نکلے گا اور وہ اپنا ذہن کیسا بنائے گا. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے پتہ چلا اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور اس سے یہ ایک ہمیں ادب سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب انسان کسی دوسرے مسلمان کے مقابلے میں ہو تو اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ نہ سمجھے بلکہ اسے اپنے آپ سے اعلیٰ سمجھے. یہ نہ کہے کہ میں اس سے بہتر ہوں, بلکہ وہ یہ کہے اور یہ ذہن بنائے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے. اور جب اپنے سے چھوٹی عمر والے کو دیکھے تو اب یہ ذہن بنائے کہ چونکہ اس کی عمر چھوٹی ہے لہٰذا اس کی گناہ بھی کم ہوں گے, اور میری عمر زیادہ ہے تو مجھ سے خطائیں زیادہ ہوئی ہیں. اور اپنے سے بڑی عمر والے کو دیکھے تو وہاں معاذ اللہ یہ ذہن نہ بنائے کہ بڑی عمر ہے تو اس کے گناہ زیادہ ہوں گے, بلکہ یہ گمان رکھے اس سے کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے تو اس نے اسلام کا زمانہ زیادہ پایا ہے, اس کی نیکیاں اور بھلائیاں زیادہ ہوں گی. تو وہی جیسے موبائل کا آپ نے فرمایا ذہن بنانے کی بات ہے, انسان اگر اپنا مائنڈ سیٹ کر لے, ذہن کی جو ہے نا وہ دوبارہ سے انسٹالیشن کر لے, اگر جیسے کمپیوٹر کی یا مختلف ڈیوائسز میں سافٹ ویئر ہم انسٹال کرتے ہیں, اپڈیٹ بھی کرتے ہیں, سافٹ ویئر کرپٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے یا اس کو ری انسٹال کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی ایسی بات. تو یہ اپنی
کیفیت انسان بنائے تو رب تبارک و تعالیٰ ہدایت کے اور بھلائی کے راستے پیدا فرماتا ہے. جو رب کی راہ میں کوشش کرتا ہے, قرآن مجید کی کتنی پیاری آیت ہے کہ جو رب کی راہ کی طرف کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا فرماتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہ جو آپ نے آیت مبارکہ کا حوالہ دیا ہے, اللہ ہمیں یہ اچھے مزاج والا بنائے. اور ایک بات اور بھی غور کرنے کی ہے وسیم بھائی, کہ میں اگر کسی فلاں خاندان کے گھر میں, پہلے نمبر پر تو یاد رکھیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن نے عزت کا معیار دیا ہے, جو جتنا متقی ہے وہ اتنا عزت والا ہے, جتنا بڑا متقی ہے اتنا زیادہ عزت والا ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن نے اتقا کہا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. ٹھیک ہے, تو یہ اتقا سب سے بڑے متقی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اس لیے سب سے افضل بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ تو ایک بات تھی, میں نے کہا چلے آیت مبارکہ کا تذکرہ ہوا تو یہ بھی ہو جائے. تو جس میں یہ تو ہے ہی نہیں کہ فلاں یہ قبیلہ ہے تو اس کی فلاں کاسٹ ہے, تو یہ اس کا فلاں علاقہ ہے, تو یہ چونکہ ادھر سے آیا ہے, تو یہ چونکہ اس شاخ سے تعلق رکھتا ہے, تو یہ تو میں قبیلوں کے نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا, ورنہ میں 50 قبیلوں کے نام جو ہے نا وہ مبالغتاً بولوں تو ابھی جو ہے وہ لے ڈالوں. لیکن یہ نام لینا یا یوں کسی کو ملائن کرنا مقصود نہیں ہے, صرف ایک معاف کیجیے گا, ایک ذہن بنانا جو ہے وہ مقصود ہے کہ میں اگر کسی ایسے قبیلے میں ہوں جس کو لوگ عزت دیتے ہیں یا جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب بڑے لوگ ہیں, تو میرا اس میں کیا کمال ہے, میں کس بات پہ پھولوں. تو اللہ کی مہربانی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے, مجھے اس گھر میں پیدا کر دیا, اس خاندان میں پیدا کر دیا, اور یہ قبیلے تو اللہ نے پہچان کے لیے بنائے, پہچان کے لیے بنایا. سلمان بھائی حال یہ ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیونکہ ہمارے ہاں بعض قبیلے اور بعض خاندان یا قومیں کے جی ان کو قبیلہ عموماً نہیں کہا جاتا, قوم کہا جاتا ہے. جی تو اتنا اس معاملے میں فرق محسوس کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں, یہ فلاں قوم جو ہے نا یہ, اور خود کیٹیگریز کی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے کہ یہ کمی قوم ہے, کام کرنے والی, اس طرح کی, یا اس کو آپ کہہ لیں کہ عزت کے لحاظ سے بڑے نامناسب الفاظ ہوتے ہیں اس کے لیے, وہ اس طرح کی قوم ہے. کمی کمین یوں بولتے ہیں بھائی, ہم تو نہیں کہتے اس طرح, لیکن دیکھیں بات یہ وسیم بھائی, یہ لفظ نہیں اگر بولیں گے نا تو بات مطلب پھر وہ کلیئر نہیں ہوگی, پوائنٹ رہ جاتا ہے وہ. اب ان کو سمجھ لیں کہ ایک ان کی عزت ایسی دی جا رہی ہوتی ہے ان کو کہ ان کے ساتھ کھانا تک بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کر رہے ہوتے. اللہ کی پناہ ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھائی یہ نا ان کو ذرا کھانا وہاں پہ دے دو, اچھا خود جو ہے وہ چارپائی پہ بیٹھ کے کھانا ہے, ان کو زمین پہ بٹھا رہے ہیں. توبہ. یار سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والا ہے. جب یہ ایمان والا ہے نا تو سب سے بڑی عزت بھی اسی کے لیے ہے. یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہیں کہ مومن کی عزت اور تعظیم ہے کیا. تو میں اپنے آپ کو کیوں بڑا سمجھ رہا ہوں؟ آپ دیکھیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ سب سے افضل, آپ کا نسب سب سے افضل. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں, آپ تشریف لے جا رہے ہیں, کچھ مساکین نظر آتے ہیں, وہ مساکین بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ مساکین مطلب بالکل جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا, غریب غربا, ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا, ان کو کچھ کھانے کے لیے میسر ہے, وہ لوگ بیٹھ کر کھا رہے ہیں. امام حسین جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے دعوت دی کہ حضرت آ جائیں. آپ نے باقاعدہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, آپ ان کے ساتھ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کھانا کھایا. کھانا ہی نہیں کھایا بلکہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہاری دعوت قبول کی, اب تم ہماری دعوت قبول کرو, ہمارے یہاں آ جاؤ. پھر ان حضرات کو اپنے گھر بلایا آپ نے, اور آپ نے ان کو اپنے گھر بلا کر ان کو کھانا بھی کھلایا اور ان کو تحائف وغیرہ بھی عطا فرمایا, کپڑے بھی عطا فرمائے, خوشبو بھی عطا فرمائی, اور اعلیٰ لباس اور اعلیٰ خوشبو عطا فرمائی. کمال. اب دیکھیں یہ ہمارے اکابرین کا انداز, سب سے اعلیٰ نسب والی ذات کا انداز ہے یہ کہ وہ ان کے ساتھ عاجزی انکساری ملنا پسند فرما رہے ہیں.
تو یہ جو نسب وغیرہ کا معاملہ ہے نا سلمان بھائی، بندہ غور کرتا چلا جائے، اپنی حقیقت پر غور کر لے، اپنے اینڈ پر غور کر لے کہ جتنا کفن اس کو دیا جائے گا نا، اس کے بھی کفن میں جیب نہیں ہوگی، میرے بھی نہیں ہوگی، ایسا ہی اس کو بھی سفید کلر کا کفن دیا جائے گا، مجھے بھی سفید کلر کا کفن دیا جائے گا، اس کی بھی 1.5 گز زمین ہے، میری بھی اتنی ہے بھائی، اس نے بھی قبر میں جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ اصل وہاں پر حساب ہوگا کیا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں صاحب تو فلاں قبیلے کے تو فلاں قوم کے، نہیں، وہاں پوچھا جائے گا لایا کیا ہے، نیک اعمال کیا کیے ہیں۔ اور اگر یہ جس کو ہم آج اپنے ہاں رذیل نامناسب قوم سمجھ رہے ہیں نا، اگر اس کے اعمال اچھے ہیں نا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی یہی ہے، میری قوم مجھے مقبول نہیں کر سکے گی۔ تو لہٰذا یہ نسب، یہ معاملات نہیں، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ علم والا ہے، اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے نیک عمل کی توفیق دی ہے، تو سر مجھ سے بہت بلند ہے، تو اس پہ فخر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے ہر بندے کو عزت دیں، ہر بندے کی تعظیم کریں، اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں، اپنے ساتھ بٹھائیں، اب جو پیتے ہیں اسے پلائیں، جو کھاتے ہیں اسے کھلائیں، اللہ کے بندوں کو عزت دیں۔ یا کم از کم یہ نہیں کرنا، اپنے ساتھ نہیں بھی بٹھانا، اس کو ذلیل حقیر تو مت سمجھیں، اس کو تو نہ سمجھیں، بھئی کمی ہے تو آپ اس کو کام کرنے والے کو کہتے ہیں ہمارے ہاں، تو اس کو کمین ضرور آپ نے کہنا، کمینہ بھی ایک بندہ خود ہے وہ بولے میں کمینہ آدمی ہوں، عاجزی کرتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، تو یہ اس کا فعل ہے، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گرا رہا ہے، اور جو رب کریم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گرائے گا، رحمت الہی اسے اٹھائے گی۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے سامنے بھی بندہ صحیح ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہے، کون کسی کو اٹھائے گا؟ کوئی کسی کو نہیں اٹھائے گا، لیکن ذرا بندہ جو ہے وہ گرنے لگتا ہے تو ساتھ جو کھڑا بھائی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، یا ہم بحیثیت قوم بھی اگر دیکھیں، معاشرے میں بھی اگر ہم باہر کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھ لیں، جو کنٹریز ہیں اور کمیونٹیز ہیں اور جو لوگ ہیں، تو وہ گرتے ہوئے کو عموماً لوگ کیا کر لیتے ہیں؟ سہارا دے دیتے ہیں۔ تو جو بندے کے سامنے گر رہا ہے، بندہ اس کو بعض اوقات سہارا، ہر بندہ سہارا نہیں ویسے دیتا، بعض اوقات گرتا ہے تو گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور 2 والی کیٹیگری بھی ہوتی ہے۔ نہیں، آج کل تو تماشا یہ ہے، کوئی مر رہا ہے تو اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی شور ہو رہا ہے تو ویڈیو بنا رہے ہیں، مطلب اس کو کوئی پیاس سے مر رہا ہے اس کو پانی پلا دو بھائی، وہ گر گیا اس کو اٹھا لو، نہیں پہلے ویڈیو بنائیں گے، سب کریں گے، اتنی دیر میں بھلے وہ بیچارہ جہاں اس کو جانا ہے پہنچ جائے، اللہ رحمت فرمائے۔ لیکن یہ حال ہے۔ بہرحال سہارا دیں، تو جو سامنے بندے کے سامنے گرتا ہے لوگ سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گرا رہا ہے، اور ہم نے تو دیکھا ہے اولیاء صلحاء نے اپنے آپ کو یہاں پر گرایا ہی ہے، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ آخری ٹائم ہے، صحابی رسول کہہ رہے ہیں مجھے اٹھاؤ اور محبوب پاک کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ یہ دیکھیں یہاں حضور کے قدموں میں جو ہے نا وہ حاضری یوں اس طرح سے دے رہے ہیں، میں قربان جاؤں، تو پھر رحمت الہی تھام لیتی ہے۔ سلمان بھائی، یہ جو آباء و اجداد پر جو گھمنڈ کرنا ہے نسب پر، اور پھر یہ کہنا میرے آباء و اجداد نے تو یہ کیا وہ کیا، ایسا کیا ویسا کیا، شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے ایسوں کو جھنجھوڑا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر بڑا اتراتے ہو، تم اپنی حیثیت دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو۔ مانا کہ تمہارے آبا و اجداد نے بہت بڑے کام کیے تھے، لیکن تمہاری کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، یعنی بظاہر کوئی کوشش نہیں کر رہے اور اچھے مستقبل کا خواب دیکھ رہے ہو۔ پھر کہا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ اعلیٰ ہے تو بیٹے کو بھی تو اعلیٰ بننا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا شیر کا بیٹا بھی شیر ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہ شیر تھا تو اس کے اپنے کارنامے تھے، وہ بہادر تھا، اس نے جو بھی اسٹرگل کی تھی رب کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق ملی تھی تو اس نے اپنا ایک کارنامہ کیا۔ لازمی نہیں ہے کہ شیر کا بیٹا بھی شیر ہو، بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ شیر کا بیٹا ہوتا ہے اور آگے اس کے معاملات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ تو اپنے آباء و اجداد کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا، بندہ یہ بھی دیکھ لے کہ میں ان جیسے کام کروں، ان جیسے کارنامے کروں۔ اقبال کہتے ہیں کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، یعنی ایک تو ظاہری وراثت ہے وہ تو اس کو ملنی ہے، جو ایک حکم شرعی ہے کہ مال وغیرہ جو چھوڑا ہے وہ ملے گا، لیکن وہ جو مقام و مرتبہ جو آباء و اجداد کا تھا وہ وراثت میں آپ کو ایسے نہیں ملے گا گفٹ میں، اس کے لیے آپ کو وہ کام کرنے پڑیں گے۔ کردار، جی کردار بنائیں گے تو بات بنے گی نا، کردار ہے تو بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، لہٰذا اپنے آپ کو بالکل افضل اعلیٰ اور دوسرے لوگوں کو گھٹیا، کمینہ، ذلیل، حقیر، یہ ڈی ویلیو اور ڈی گریڈ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ انداز زندگی میں اللہ ہمیں لانے کی توفیق
عطا فرمائے۔ میں یہاں عرض کروں، ہر بندہ ہی ایسا ہو یوں بھی نہیں ہوتا، ایسی بھی ایک تعداد ہے، اور دین اسلام کے مزاج میں رچی بسی بھی ایک تعداد ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جہاں سے ایک پھوٹی کوڑی باہر نہیں جاتی، اور ایسے گھرانے بھی موجود ہیں جہاں بھوکا آنے والا کھانا کھائے بغیر نہیں جاتا۔ خوش نصیبی ہے اس کی کہ جس نے اپنے آپ کے لیے یہ انداز، جو ایک انکسار والا اور ایک عاجزی والا انداز اپنایا ہے، اور المخلوق خدا کے ساتھ محبت اور پیار کو جو ہے وہ اپنایا ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر سنت کا آپ انداز دیکھیں، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں استاد کو بعض جگہوں پر پریویلیج ہوتا ہے، استاد کے پاس کیا ہے پریویلیج ہے، مرشد کے پاس کیا ہے ایک پریویلیج ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ امیر سنت کا مبارک انداز دیکھیں تو آپ جو ہے نا وہ کوشش فرماتے ہیں کہ جو مرید ہیں، حالانکہ مرید ہے نا تو دل میں اس کے ارادت ہے، عقیدت ہے، بالکل ایسے۔ لیکن آپ کوشش فرماتے ہیں کہ کسی بات سے اس کا دل نہ دکھ جائے۔ اس طرح کے کئی واقعات مدینہ کے ناظرین نے مطلب یہ ان پر دیکھے ہوں گے۔ میں عاطف بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں، امیر سنت کو معافی مانگتے ہوئے کئی دفعہ دیکھا ہے، یعنی بندے کو اپنے آپ پر مطلب وہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ان کی تربیت کی بدولت، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے اللہ کریم نے مہربانی فرمائی ہے کہ ایسا مربی، ایسا تربیت کرنے والا، ایسا شیخ ہمیں عطا فرمایا، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ لیکن آپ کی طبیعت میں یہ معاملہ موجود ہے، معافی مانگنے والا مزاج ہے۔ پھر قبلہ نگران شورا کا انداز پروگرامز میں ہم نے ابھی جو دیکھا بھی ہے، عید کے پروگرام میں آپ نے کہا بھی اگر خوش طبعی میں جیسے کوئی ایسی بات کسی کو کہہ دی ہو، بری لگ گئی ہو، تو میں یوں معافی چاہتا ہوں، اور اس طرح سے اللہ ہمیں یہ اچھے دل والا بنا ہے۔ یہ اچھے دل والے لوگوں کی کیا ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، اور جن کے دل خراب ہوتے ہیں تو وہ پھر تکبر کی ہماج گاہ بن جاتے ہیں، اور خراب شے کوئی اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا۔ خوبصورت۔ جیسے پھل ہے آم، ہے کیا؟ آم ہے، اور ملتانی آم ہے، اور ساتھ میں وائٹ چونسا ہے، واہ ٹھیک ہے، کیا بات ہے، لیکن ہے سڑا ہوا۔ اب عاطف بھائی کا چراغ دکھاتے نا آپ تو پھر بات جتنا کھل کے سامنے آتی، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلے انہوں نے اس پہ ایک تعجب کا اظہار کیا ماشاءاللہ، اور واقعی کرنا ہی چاہیے، لیکن سڑا ہوا آم ہو، بھائی ملتانی چونسا ہے بالکل، لیکن سڑا ہوا ہے، کوئی نہیں لے گا۔ بڑا اعلیٰ کپڑا ہے جی، بڑا اعلیٰ سوٹ ہے، لیکن بیچ میں 3-4 جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ تھان میں سے ہم نے یہ نکالا ہے، 7 میٹر آپ کے لیے یہ ہم تحفے میں دے رہے ہیں، لیکن کوئی 3-4 جگہ سے بیچ میں کیا ہے، یہ پھٹا ہوا پھٹا ہوا۔ کوئی لے گا؟ عقل مند بندہ تو بولے گا جی مہربانی آپ کی، اس کو رہنے دیں۔ خراب چیز لوگ نہیں لیتے، اپنے پاس بھی نہیں رکھتے۔ موبائل خراب ہو جائے، موبائل بندہ لیے اٹھائے جو ہے پھر رہا ہے، لیکن یہی موبائل خراب ہو جائے فوراً لوگ کیا کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دے دیا نا، اپنے آپ سے کیا کر دیا، دور کر دیا۔ چشمہ ہے لگایا ہوا ہے، لگایا بندہ کیا ہے، پھر رہا ہے، ابھی اس میں کوئی خرابی آ جائے تو فوراً کیا کریں گے، اس کو تو میں نہیں اتاروں گا، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو خرابی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوں ہوتا ہے۔ تو جب ہم خراب چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تو ہم اپنا دل کیوں خراب رکھیں؟ ہم اس دل میں جو اس کو خراب کرنے والی شے ہے، تکبر ہے، مجھے پتا ہے اس کی وجہ دل خراب ہو رہا ہے، اس کو کیا کر دیں، اس کو نکال دیں۔ جب ہمیں پتا ہے کہ یہ شے یہاں رکھی ہوگی تو باقی چیزوں کو بھی کیا کرے گی، خراب کرے گی، اس کو کیا کر دیتے ہیں۔ خراب فروٹ کو آپ دیکھیں، ٹھیلے کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے الگ رکھا ہوتا ہے۔ کیوں رکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ خراب صحیح کے ساتھ رہے گا تو بھی کیا کر دے گا، یہ چونکہ یہ خراب ہے لہذا سے کیا کر دیں، الگ ہی کر دیں، اور لوگ وہ صحیح کو بھی خراب سمجھیں گے اس کو دیکھ کر، ایسی بات۔ تو یہ تکبر اپنے دل سے کیا کر دیں، اس کو نکال دیں۔ اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ تکبر سے رہائی کے مرحلے یہ آتے ہیں الحمدللہ۔ ذہن بندہ بنائے میں نے بچنا ہے اس سے۔ قافلوں میں سفر کریں وسیم بھائی، جی ہاں بالکل۔ تو جب قافلے میں بندہ سفر کرتا ہے، کھانا کیا کر رہا ہے، خود پکا رہا ہے، پیاز خود کاٹ رہا ہے، آنکھوں سے کیا ہے
پانی بہ رہا ہے، کپڑے بھی خود دھو سبحان رہا ہے۔ اللہ جی، کپڑے خود دھو رہا ہے، اگر لمبے 30 دن کے قافلے میں سفر کیا ہوا ہے 12 ماہ کے لیے، تو پھر کپڑے بھی خود دھونے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور یہ سارے کام تب خود کر رہا ہے، تو یہ بھی یقین کریں کہ یہ تکبر کا توڑ ہے، واہ۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ تکبر کا توڑ ہے۔ اور پھر ماحول کی برکت کیا ہے، جیسے کہ سلمان بھائی ابھی ہم تکبر پہ بات کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں عموماً ان موضوعات پر یہ فیضان امیر اہل سنت ہے۔ واہ، ہم نے دیکھا ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو کہ آپ کا عموماً جو موضوع ہوتا ہے، کئی یعنی کہ آپ گفتگو میں اگر دیکھیں، یہ مہلکات جو چیزیں ہیں نا سلمان بھائی، جن کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم بھی ہے، اور مہلکات کیا ہیں؟ وہ چیزیں کہ جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، وہ بیماریاں، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ چیزیں۔ اب ان کے بارے میں عموماً امیر اہل سنت ان کے بارے میں کلام فرما رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی بارہا ترغیب ہوتی ہے، جیسے کہ ابتداءً عاطف بھائی نے ہی فرمایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی احیاء العلوم پڑھیں۔ امیر اہل سنت بارہا ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں کہ احیاء العلوم کی تیسری جلد پڑھ لیں، تیسری جلد پڑھ لیں۔ تیسری جلد ہے کیا؟ تیسری جلد میں انہی چیزوں کا ذکر لکھا ہے کہ تکبر کیا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں، کیا علاج ہے۔ تو یہ سلمان بھائی ماحول کی برکت ہوتی ہے۔ اب اگر یہ مدنی قافلوں میں سفر ہو، نیک اعمال کا رسالہ مستقل پر کر رہے ہوں، تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر تب ہم مشوروں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، یہ اجتماعات میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا عمومی موضوع یہی ہوتا ہے، تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ ہے کہ گرد چڑھتی ہے ہم پہ، ہر کچھ عرصے بعد ہم پہ گرد چڑھتی رہتی ہے۔ ہم اپنے مثال کے طور پہ کھڑکیاں ہیں ہماری گھر کی، ہم ان کو کچھ دنوں تک صاف نہ کریں نا تو ان پہ اچھی خاصی مٹی نظر آتی ہے ہمیں۔ پنکھے ہیں، ہم صاف نہ کریں، اچھی خاصی مٹی ہے، کیا ہو گیا، ایک دفعہ صاف تو کر دیا تھا نا، تو پھر کیا مطلب کہ اب تو صاف رہنا چاہیے تھا؟ نہیں، چیزوں پہ گرد چڑھتی ہے، ایسے ہی دل پر بھی گرد چڑھتی ہے۔ اور یہ وقت کے جیسے ہی آپ نے اس کو ابھی آج ریفریش کیا ہے کچھ ہم نے، صحیح ہے، تو ہم کچھ فریش ہوئے ہوں گے کہ یار تکبر نہیں، یار بہت بری چیز ہے، بچنا ہے، اس سے بچنا ہے، یوں آتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ کچھ دنوں بعد پھر گرد چڑھنا شروع ہوگی۔ اب اس کو کلین کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، اس کو اپنی اصلی پوزیشن پر لانے کے لیے ہمیں ماحول سے مستقل اٹیچ ہونا پڑے گا، مرحبا، پھر انشاءاللہ برکتیں ملے گی۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کی کالز کو لیتے ہیں، پھر پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جی سلمان بھائی، آپ کا آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، اور اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ غرور اور تکبر سے بچنے کا جو ذہن امیر اہل سنت نے دیا ہے نا، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور اس میں ایک کڑی جو ہے وہ علماء سے محبت، علم دین سے محبت اور علم پھیلانے سے محبت، یہ امیر اہل سنت کا خاصہ ہے، اور اس کی جھلک تو آپ میں نظر آتی ہے۔ اور میں اپنے بچپن کا واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا میں نے، اور حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ حضرت حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ ان کی طبیعت ناساز تھی، جمعہ نہیں پڑھا سکتے تھے، تو میں کمزور ایمان مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا جمعے کی۔ تو میں نے دیکھا کہ مفتی فاروق صاحب نماز ادا فرما رہے ہیں، جمعے کی نماز پڑھائی انہوں نے، جماعت کرائی، تو جمعے کے بعد پھر چند اشعار پڑھے انہوں نے حاجی مشتاق اتاری علیہ رحمٰ نے۔ اس کے بعد جب ملاقات ہوتی تھی تو حاجی مشتاق اتاری اس وقت نگران شورا تھے، نگران شورا ہونے کے باوجود جو ہے نا مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ چومتے تھے، اور آپ فوراً ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ ان میں، حالانکہ میری نظر میں اس وقت چھوٹا تھا، بچپن کی بات بتا رہا ہوں میں، میری نظر میں سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ اس وقت حاجی مشتاق کا تھا۔ تو میں دیکھتا تھا کہ یار یہ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، پھر مجھے معلوم چلا کہ یہ مفتی صاحب ہیں، تو بڑی محبت ہوئی مجھے دونوں سے ماشاءاللہ۔ اور یہ چیز دیکھ کے میرے دل میں ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی اور زیادہ محبت پیدا ہو گئی کہ یار انہوں نے بڑی زبردست تربیت کی ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، ہر ایک دوسرے کے ادب اور احترام کرتا ہے ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ خوبصورت بات۔ جی کون؟ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے علی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کل آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاءاللہ مرحبا، بڑا پیارا سلسلہ ہے۔ آپ کے سلسلے کا موضوع تکبر یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ دکانداروں کی مثال اگر لیں تو اس میں کچھ ایسے ہیں دکاندار جن کے پاس کوئی خاص چیز یعنی کہ اچھی کوالٹی میں ایسی ہوتی ہے جو باقی دکانداروں کے پاس نہیں، تو ان میں بھی تکبر آ سکتا ہے، آتا بھی ہوگا بعضوں میں کہ یہ چیز میرے پاس ہے باقی اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی ریٹ کی کمی کی بات کی جائے یا تو دکاندار کہتے بھی جائے جن سے لینی ہے لے لیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ کسی اور سے اتنی خالص چیز یا اتنی اعلیٰ کوالٹی کی تو ملے گی نہیں۔ تو کیا یہ جو تکبر آتا ہے اس کو مٹانے کے لیے کیا کیا جائے، کیا سوچنا چاہیے، اپنے ذہن میں کیا تھنک ہو کہ یہ تکبر نہ آئے؟
اللہ آپ کو برکت دے. تکبر میں اور بد مزاجی میں ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے بد کلامی کی، بد مزاجی کی، بد لحاظی کی، بے مروتی کی. ٹھیک ہے، اس میں اور تکبر ہونے میں کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے؟ کچھ فرمائیں گے حضرات علماء کرام؟ اس میں ایک چیز سلمان بھائی میرے ذہن میں جو آ رہی تھی کہ بعض اوقات نا ہم ڈائریکٹ فیصلہ بھی کر دیتے ہیں کہ یار یہ کہہ رہا ہے نا تو یہ تو تکبر کر رہا ہے. بعض اوقات وہ تکبر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی اپنی ایک کوشش ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک محنت ہوتی ہے، اس نے کوئی اعلیٰ کوالٹی کی چیز جو ہے اس نے آپ سمجھ لیں کہ دریافت کیا ہوتا ہے اور اپنی کوششوں سے کیا ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے مختلف مارکیٹس کے اندر مختلف لوگ اپنے کاموں کی جسے کہتے ہیں کہ انفرادیت ہوتی ہے ان کی ایک ایسی کہ وہ اس کے حوالے سے مشہور ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو فلاں شیٹ، یہ جو لکڑی کی شیٹس ہوتی ہیں، یہ فلاں شاپ کی جو ملیں گی نا وہ آپ کو معیاری ملیں گی. چاولوں کا بھی ایسا، چاولوں کا بھی ایسا ہی ہے. صحیح ہے. اب میں ہمارے ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی ہے مہروز بھائی، تو ان کے ساتھ ایک دفعہ میں گیا تھا ایک جگہ شیٹس لینے کے لیے نا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسی میں فلاں شاپ وہاں چلنا ہے اور وہیں سے لینی ہے. میں نے کہا یار پوری مارکیٹ بھری پڑی ہے. انہوں نے کہا نہیں یار ان کا معیار جو ہے نا وہ مثالی ہے. کیا بات. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان سے ہی لینا ہے کیونکہ وہ کام کروا چکے تھے، اس کے حوالے سے ہوگا، اگلا کام میں نے کروانا تھا. تو انہوں نے مجھے وہاں کا انتخاب کیا. اچھا وہ صاحب بھی بار بار کئی دفعہ انہوں نے میرے سامنے ظاہر کیا، وہ کہہ رہے کہ یار یہ معیار آپ کو ہمارے ہاں ہی ملے گا، باقی آپ کی مرضی، آپ کہیں اور دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں. تو اب یہاں پر تکبر والی بات نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی کوشش کر کے اور بعض اوقات خود سے اپنی پروڈکٹ کو بنایا ہوتا ہے، تو یہاں پہ تکبر والی بات نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جناب ہم سے زیادہ اچھا تو کوئی لا ہی نہیں سکتا، ہم سے زیادہ بہتر تو کوئی لا ہی نہیں سکتا، سارے بیکار ہیں میں اچھا ہوں، یہ تو سارے چونا لگا رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، سب کو اس پہ لگا دیا. تو اب یہ والی کیفیت چینج ہو جائے گی. تو اس لیے ہم کسی پہ ڈائریکٹ حکم نہیں لگا سکتے. اور اب اگلی بات کہ جس کے پاس ایسا معیار ہے اسے چاہیے کہ تھوڑا عاجزی، پیار، محبت، شفقت کا اظہار کرے اور لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہ آئے. جیسے کہ اب کسی کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر اس طرح کے مزاج والے بھی نظر آتے ہیں، چلو بھائی چلو لینا ہے، نہیں لینا چلو نکلو. اب یہ جو انداز ہے کہ بھائی میرے پاس تو گاہک ہی بہت ہیں، تمہیں کہیں اور جانا چلے جاؤ، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. کیونکہ یہ گاہک بھیجنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اس کے بندوں کو اگر اس طرح ذلیل کیا اور وہ ناراض ہو گیا تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. ایسی بات ہے جس طرح یہاں پہ درمیان میں رہنا چاہیے. سبحان اللہ، بڑی بڑی پیاری بات کی، اللہ آپ کو برکت دے وسیم بھائی. اور جس طرح قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے نا، ویسے ہی قطرہ قطرہ نکالیں تو دریا سوکھ بھی جائے گا. اور دوسری بات میں عرض کروں، پروموشن بھی ہوتی ہے. ہماری دکان پر آنے والا ہماری کیا کرتا ہے، پروموشن بھی کرتا ہے، پازیٹیو بھی کرتا ہے، نیگیٹیو بھی کرتا ہے. جیسے مہروز بھائی کا کوئی کمیشن تو نہیں تھا نا دکان والے کے ساتھ، لیکن وسیم بھائی کو بتایا بھائی دیکھیں یہ اگر آپ کو یوں ہے تو یہ یہاں پر یہ بیسٹ آپشن ہے، آپ کو اعتماد بھی ہے، پھر بندے کی اعتماد ہو جاتا ہے نا، آنیسٹی ہوتی ہے. آنیسٹی ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، ایمانداری، آنیسٹی یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کی کوالٹی مینٹین ہونا یہ بھی ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے. آپ ایک دفعہ کر لیں، لوگوں کا اعتماد ہو جائے گا، 10 بندوں کو بندہ خود آگے بتائے گا یار یہ چیز کرانی ہے تو ادھر سے جو ہے وہ کیجیے گا، یہاں سے لیجیے گا، ادھر سے دیکھیے گا، یوں ہوتا ہے. اور دوسرا بھی ہوتا ہے یار چیز تو ان کے پاس بڑھیا لیکن بےعزتی کر دیتے ہیں. ذرا سوچ سمجھ کے جانا، کسی کو ساتھ لے کے مت چلے جانا، ورنہ اس کے سامنے کیا کر دے گا، آپ کی بےعزتی کر دے گا اور ذلیل کر دے گا. اور اچھا ریٹ پر بات کریں تو وہ اس پر بھی جو ہے نا وہ بڑے برے انداز سے آگے سے جواب دیتے ہیں. تو عزت دار بندہ جس کے پاس ہے ہی عزت، وہ اپنی عزت کا اس کو یہ بولے کہ خون کروانے کے لیے تھوڑی کسی کے پاس جائے گا. اور پھر بعض کا لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ہوتے بڑے قابل بھی ہیں اور بڑے جو ہے نا وہ کوالٹی کانشیس بھی ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی نہیں ہے یہ، اور یہ عموماً ہوتا بھی نہیں ہے. خال کہیں مطلب اس طرح کا کوئی ٹاواں پنجابی میں لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی کہیں مطلب نکل آئے تو وہ ہو جاتا ہے. تو جو ہیں ان کو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بات یاد آ گئی آپ کی اس بات سے جی، کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے نا وہی دیتا ہے. اگر اس کے اندر اچھائی ہے نا تو وہ دوسروں کو بھی اچھائی دے گا،
اور اگر اس کے اندر بھرا ہوا سب کچھ وہی ہے جو وہ لوگوں کے سامنے دکھا رہا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں. یعنی اچھائی ہے تو وہ اچھائی لوگوں کو دے گا, اس کی باتوں میں اچھائی ہوگی, اس کی گفتگو میں اچھائی ہوگی. اور اگر دل کے اندر کچھ اور ہے, اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے, بھلے وہ بظاہر دکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے, بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہے, ساری چیزیں, لیکن جب وہ بولتا ہے نا تو بتا دیتا کہ میں کیا ہوں, تو 2 منٹ میں اس کا سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین. اور ہمیں تکبر سے بچائے. دوسرے پر حکم نہیں لگانا چاہیے بھی فلاں تکبر کر رہا ہے, یہ تکبر کر رہا ہے, اس میں تکبر آ گیا. بعض اوقات ہم بھی ہوتے ہیں نا, ہم کسی کے اس پر پہنچ تو سکتے نہیں ہیں, اس کو نیچے بھی نہیں لا سکتے. اب کیا کرنا ہے, وہ انگور کھٹے ہیں, صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں, تو یوں بعض اوقات کہتے ہیں کوئی نہ کوئی شے کیا کر دو اوپر, مطلب کوئی نہ کوئی بات کر دیں تاکہ اپنا دل تھوڑا مطمئن ہو جائے, ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ہے. اس کیفیت کو دیکھنا بھی کیا ہے ضروری ہے. یہ میں پرٹیکولر جو کالر بھائی جان ہیں ان کے اوپر رکھ کے بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل پرسپیکٹیو میں جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. راشد بھائی جیسے مثال کے طور پر کلام لکھتے ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو برکت دے. اب میں دیکھوں, مجھے تو میرے سے 2 لفظ ہم قافیہ جو ہے جمع نہیں ہوتے, اور یہ تو 16-17 اشعار ایک کلام کے لکھ لیتے ہیں. سید الشہداء کی منقبت میں اتنا اشعار لکھ دیے. اب میں بولوں ارے یار یہ کون سا, ان کو کون سا عروض و قوافی پڑھے ہوئے ہیں, انہوں نے کون سا علم حاصل کیا ہوا ہے. او بھائی پتہ ہے تو وہی بندہ لکھ رہا ہے نا, نہیں پتہ تو کہاں سے لکھے گا. مجھے نہیں پتہ تو میں نہیں لکھ سکتا. یا وہ چیز جسے یوں بولے کہ جو ہونی چاہیے, جو اجزائے ضروریہ ہوتے ہیں اس کی معلومات اس طرح کی ہوتی ہے, بیسک معلومات ہوتی ہیں, وہ پھر اس کے ساتھ علم پر جو ہے لغت پر بندے کی نظر ہونا, پھر اس کے ساتھ الفاظ کا ایک ذخیرہ ہونا, یعنی اور پھر ساتھ میں ایک تخیلاتی اپروچ کا ہونا. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے اللہ کریم چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کے اگر میں سمجھوں کہ میں ان کو ڈی گریڈ کر لوں گا یا ان کو میں جو ہے نا وہ ذلیل کر دوں گا اور اپنا کٹ تھوڑا سا کیا کروں گا اوپر کر لوں گا, تو یاد رکھیے بونا ہمیشہ کیا رہے گا, بونا ہی رہے گا, بونا ہی رہے گا. واہ واہ واہ, بس اتنا کافی ہے میرا خیال ہے. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. جی اللہ اللہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بڑا زبردست پروگرام ہے, اور آج ماشاءاللہ اسلامی بھائی نے جو کلام پڑھا ہے نا وہ بڑا زبردست کلام پڑھا ہے, اور اس کلام میں بڑی یادیں تھی, آج بڑی یادیں تازہ کر دی. حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہ کلام ہے, اور ان کے ساتھ ان کی بڑی یادیں ہیں. تو یہ کلام جب وہ پڑھتے تھے تو وہ بڑا اشک بار کلام پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو اسلامی بھائی نے کلام پڑھا ان کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے. اور آج کا جو آپ نے موضوع لیا ہے تکبر, یہ بھی آپ نے بڑا اہم اور بڑا جس کو کہتے ہیں زبردست موضوع لیا ہے. آپ کا بڑا یہ زبردست موضوع ہے. اور تکبر کے بارے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو اچھی آواز مل جاتی ہے تو وہ اپنی آواز پر فخر کرتا ہے, غرور کرتا ہے. اور اگر کسی کے پاس کوئی بھی نعمت ہے تو وہ چاہیے تو اللہ کا شکر ادا کرنا. اور ظاہر ہے جو بھی چیز ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے, تو اس پر لوگ تکبر کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں کیا تکبر کرنا چاہیے, ہمارا تو کچھ ہے نہیں, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہمیں ملا ہوا ہے. تو جس نبی کے ہم امتی ہیں ان کو بھی ہم بھول گئے, اور ہم نے اپنی واہ واہ اور اپنی تعریفیں اور یہ تکبر وغیرہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ آج کا موضوع آپ نے بڑا زبردست لیا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین, جزاک اللہ خیرہ. اس میں ایک بات بڑی اہم ہے, میں نے پہلے بھی اس کو عرض کیا ہے, یہاں پر دوبارہ بھی عرض کروں کہ کسی کے اوپر یہ لیبل ہم پرٹیکولر کسی بندے کے اوپر, ایک جنرل پرسپیکٹیو میں تو ہم بات کر رہے ہیں اور بات کرنی بھی چاہیے, لیکن جب ہم کسی پرٹیکولر بندے کی بات کریں گے, کسی خاص بندے کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ ساری چیزیں جوڑیں گے تو پھر یہ پرابلم والا معاملہ ہو سکتا ہے. تو یہ کسی بندے پر حکم تکبر کرنے لگانا کہ یہ تکبر کر رہا ہے, جیسے میں بولوں یہ ہمارے علیم خان بھائی ہیں یہ تکبر کر رہے ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں بھائی دکھا دیں ان کو. بس لگتا ہے آپ کی دوستی کسی سے آپ کی ہے نہیں, کوئی آپ کا فریم ابھی بھی میرے کہنے کے کیوں دینے کے باوجود بھی کوئی نہیں کر, بھابھی آپ نہیں دکھانا, بھائی آپ نہیں دکھانا, بس ٹھیک ہے اب نہیں تو بات ہو گئی ہے, چلے ایسے فلو میں ہی ہوگی, اللہ رحمت فرمائے. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. جی
میرا نام محمد احمد تاریخ، میں لالا موسیٰ سے بول رہا ہوں۔ مجھے کا پروگرام کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے یہ کلام سرد امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ میرا نام محمد سلیم ہے، تو نعت سنا دیں۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ بہت شکریہ۔ میسیجز بھی لیتا ہوں جی۔ شہریار بھائی نے میاں والی سے سوال کیا ہوا ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ وسیم بھائی سوال ان کا یہ ہے، لیکن میرا یہ نہیں خیال کہ اس کو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ جو سوال آپ نے فرمایا اس کی کوئی خاص حکمت ہے تو آپ ہمیں میسیج کر دیں تو انشاءاللہ اس کو پوچھ لیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ شعیب اتاری بھائی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے کلام سنائیں، لجپال نبی میرے یہ کلام سنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ شادیوں میں بھی بعض اوقات تکبر واضح ہو رہا ہوتا ہے، اس پہ وضاحت فرمائیں۔ کیسے تکبر واضح ہو رہا ہوتا ہے، کوئی سینیریو آپ بتائیں گے تو ہی اس پر کمنٹ ہم کر پائیں گے، ورنہ ایسے جنرل پرسپیکٹیو میں کیا بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر؟ یوں سمجھے کہ تکبر وہ یوں کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ جو اپنا وہ فاخرانہ انداز میں شادیوں پہ آج کل جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو ہو سکتا ہے یہ اس ہے وہ انداز میں کہہ رہے ہیں۔ اس کو آپ شو آف کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ دکھاوا کہہ سکتے ہیں، تکبر تو نہیں کہہ سکتے نا۔ جیسے مثال کے طور پر میں اپنے بچے کی شادی کر رہا ہوں اور میں نے جو ہے نا اس کو 50 چیزیں جو ہے وہ دی ہیں، یا اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، اس کو میں نے 50 چیزیں دی ہیں۔ اب میں نے ٹینٹ لگا دیا ہے، لوگ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، واہ جی واہ کیا بات ہے جی، بلے جی بلے، یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے۔ بھلے سب اوریجنل ہے یا نہیں ہے، دینا ہے یا نہیں ہے۔ شادیوں میں تو یوں بھی ہوتا ہے، لوگ سونے کا سیٹ پہنا دیتے ہیں، ایسے ہی ہے، جیسے پہلی بہو کا سیٹ لے کر دوسری بہو کو کیا کر دیا، ان کو پہنا دیا، بس دکھانے کے لیے پہناتے ہیں، اور پھر بعد واپس لے کے کیا ہے دے بھی دیتے ہیں۔ اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں۔ تو بھی جب دینا ہی نہیں ہے تو دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھی اتنا سونے کا اتنا بڑا سیٹ دے رہے ہیں۔ کپڑے جب رینٹ پر اگر لیے ہوئے ہیں تو اس کو کیا مطلب دکھانا ہے سارے جہان کو کہ دیکھیں یہ کپڑے ہم دے رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے رینٹ پر ہم نے لیے ہوئے، ابھی اس کے بعد کیا ہے کپڑے یہ واپس چلے جانے۔ تو یہ اس کو دکھاوا کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن تکبر کہیں کہ نہیں کہیں گے راشد بھائی آپ؟ وہی اصل میں تکبر جو ہے یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے اور اس پر ہم مطلع نہیں ہو سکتے۔ یہ جو کرینے، یہ پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے یہ خود پسندی والے موضوع میں ذکر کیا تھا کہ یہ جو علامات بیان کی جاتی ہیں اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور ان تمام تر علامات، ظاہری علامات کے باوجود علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر دل میں وہ بڑائی والی کیفیت ہے تو ہی یہ چیزیں تکبر کہلائیں گی، ورنہ تکبر نہیں کہلائیں گی۔ یہاں ایک وہ چٹکلا، کل پرسوں میں کسی سے اسی حوالے سے بات کر رہا تھا، ایک میں نے گاڑی دیکھی بڑی وی آئی پی سجی ہوئی تھی دولہے کے لیے نا، کہ وہ اس نے جانا ہے، تو وہ بتا رہا تھا کہ اتنے 1000 روپے دیے اور آدھے رستے میں یہ گاڑی جائے گی اور آدھے سے پھر جو ہے گاڑی چینج کی جائے گی، یعنی گھوڑے کی سواری کے طور پر کو لے کے جائے، یہ آج کل وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا تو ہے ہی ہے، اپنے آپ کو بھی تو بیوقوف بنانا ہے۔ یعنی جہاں بارات جا رہی ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کی اپنی گاڑی نہیں ہے، ابھی اگرچہ دولہا دلہن اس میں بیٹھیں گے، لاکھوں کروڑوں کی گاڑی ہے، لیکن بعد میں رکشے پر یا بائک پر ہی جانا ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، ایسی بات، یہ بس وہ ہوتا ہے لوگ ہاں خوشی کا اظہار ہوتا ہے، تو اچھی نیت، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمت کا گویا کہ چرچا کر رہا ہے۔ نہیں، اچھی بات ہے، چرچا کر رہا ہے، کرے، لوگ انتظام کرتے ہیں، عرف بھی ہے ہمارے ہاں، گاڑی اچھی گاڑی کا دلہے کے لیے جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی سجاوٹ بھی ہوتی ہے، ہزاروں روپے لوگ اس پر خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپے اس پر خرچ کرتے ہیں۔ چلیں جی، اس کو جو بھی آپ نمبر دیں، جتنے دیں، جیسے بھی دیں، لیکن یہ نا ایک اور اس میں بات چل نکلی ہے، ایک جیسی گاڑیاں، جی جی پروٹوکول ہے، پروٹوکول، یہ اس کا تجربہ مجھے جو ہے نا یہ عرب شریف میں بھی چل نکلا، صحیح جی، یعنی ادھر بھی ہمارے یہاں بھی ہے اور عرب شریف میں بھی کیا ہے یہ کلچر ہے۔ یہ حج 2023 میں وسیم بھائی میں آپ کے ساتھ تھا، ملاقات ہماری ہوتی تھی، تو اس میں کیا ہے کہ کچھ افراد تھے اور یوں اس طرح سے جانا تھا، تو وہ یوں رابطہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ سیم گاڑیاں جو ہے نا، ایک جیسی گاڑیاں، ایک ماڈل کی گاڑیاں، یہ جو ہے نا وہ اتنی گاڑیاں ہمارے پاس کیا ہیں اویلیبل ہیں، تو ہم یہ اویلیبل آپ کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں تو اس کی نیڈ تھی، لیکن وہ ارینج ہو بھی گیا،
اور ایک اچھا سلسلہ کار جو ہے نا وہ ہو گیا. لیکن اس سے مجھے یوں سمجھ لگی کہ ایک جیسی گاڑیاں, یہ ایک جیسے کپڑے, وہ بارات یہ بھی نہیں, وہ بارات نہیں تھی, وہ تو عمرے کے لیے جانا تھا, اور یوں اس طرح عاشقان رسول کا ایک تھا, مسجد عائشہ اور پھر وہاں سے حرم اس طرح جانے کا تھا. تو وہ کھلی ڈلی گاڑیاں تھیں, اسپیس بھی تھا اس میں, تو بڑا اچھا ہو گیا. لیکن ایک ماڈل انہوں نے مجھے جس طرح بتایا نا, ایک ماڈل کی, ایک کلر کی اور ایک جیسی گاڑیاں یہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں, یوں انہوں نے بتایا تھا. تو اس سے مجھے لگا کہ شاید یہاں پر بھی ایک کس طرح کا معاملہ جو ہے نا وہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو اس میں کیا ایک جیسے کپڑے, ایک جیسی گاڑیاں, اچھا ایک ماڈل کی گاڑیاں, پھر اسی کلر کی کیا ہے گاڑیاں, بھائی 10-15 لینڈ کروزر بلیک کلر کی V8 کیا ہے لائن میں لگی ہوئی ہیں, کرایہ بھر کے, کیا اتنا مطلب یوں بولے کہ پھولنے کی ضرورت ہے کہ بعد میں بندہ جب پتہ چلے کہ اتنے پیسے لگ گئے. عموماً جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں نا ان کے پاس اتنی گاڑیاں ایک کلر کی نہیں ہوتی, اور ایسی شادیوں میں نے اس طرح کا کوئی انداز دیکھا بھی نہیں ہے. جی یہ انہی کا دیکھا ہے کہ جن کے پاس بیچاروں کے پاس نہیں ہوتی, ایک بھی نہیں ہوتی. یہ میں ذرا کہہ رہا ہوں تو کسی کو بات بری لگے تو برائے کرم معاف کیجیے گا. ایسے خام خواہ کا شو آف کرنے کی کیا ضرورت ہے, بعد میں بندہ بولے اتنے پیسے لگ گئے. اب جس میں کہہ رہا ہوں جیسے V8 ہے, ایک لوگوں کو پتہ ہی ہے, کوئی الگ سے تو ہے نہیں کہ میں بکری گاڑی کا کسی کا نام لے رہا ہوں, ایک ہی 15 گاڑیاں لے لی ہیں اور لائن میں لگی ہوئی ہیں. اس کا کیا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہے, اللہ یہ کہ بندے بولے فرض چڑھے کیا بات ہے جی, 20 گاڑیاں ایک ہی طرح کی, ایک ہی جناب ماڈل کی, ایک ہی لائن کی, ہو. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کیا اس کا فائدہ آپ نے نکالنا. وہ پیسے اگر ٹرانسپورٹ مہیا کرنی ہے تو آپ اچھی, آپ نے جو آپ عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کے لیے آپ اچھی گاڑی کا بندوبست کر سکتے ہیں, آپ ان کے لیے کمفرٹیبل اس کا کار کا بندوبست کر سکتے ہیں. ہوتے بھی ہیں لوگ, کرتے بھی ہیں, ہم نے بھی شادیوں میں شرکت کی ہے, اور ہمیں کہا گیا کہ جی آپ جیسے میرے بھائی کی شادی تو چلیں وہ ہے ہی ہے, ہم شیلا کی شادی ہے تو اس میں ہے ہی ہے, تو ہمارے ابا جی نے پہلے ہی ہمیں کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ لوگوں کے لیے کیا ہے, آپ اور آپ کی فیملی کے لیے الگ جو ہے یہ کار ہے, اس میں آپ لوگ جو ہے وہ ہوں گے, آپ جائیں گے. یوں ہے جی. تو یوں اس طرح بعض اوقات کچھ دوستوں کی شادی میں بھی یوں ہوا کہ ہمیں کہہ دیا کہ جی آپ کی رہائش یہاں پر ہوگی اور یہ گاڑی آپ کے پاس اویلیبل ہوگی, آپ کو پک کرے گی, لے جائے گی, یعنی یوں ہوتا ہے. جس طرح اپنے پنجاب کو اگر ہم لیتے ہیں نا تو یہاں پہ سفر بھی بعض اوقات دور ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے. تو وہاں پہ ٹریول کے لیے ایک اچھی گاڑی کا اور ایک مناسب گاڑی کا ضرورت بھی ہوتی ہے. اچھا, جو گفتگو بھی آپ فرما رہے ہیں نا, اس میں ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی, جو تکبرانہ کیفیت آتی ہے, جیسے آپ نے گاڑیوں کا ایک ساتھ ہونا کہا, یہ سب کچھ کہا نا, تو اس میں ہوتی ہے بعض اوقات خاندانوں میں یا اپنے ارد گرد کے سٹیٹس, اپنے ہم جو ہمارے سٹیٹس کے مطابق لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے درمیان مقابلے بازی والی بات, اس میں کیفیت ایسی آتی ہے, فلاں نے اس طرح کیا تھا نا, نیچا ہم یوں کریں گے, اب اس کو میں نیچا دکھاؤں گا اور اس کو پتہ چلے گا کہ باس ہم کیا ہیں. تو یہ والی جو کیفیت آ جاتی ہے نا, یہ پھر وہ اس طرف لے کے جاتی ہے انسان کو, کہ تکبر والی کیفیت کی طرف, کہ بندہ اس طرف چلا جاتا ہے کہ یار میں کتنی پوزیشن پر ہوں, ہم بڑے ہیں, ہم بڑے ہیں, اور یہ کتنے کم تر ہیں, بھی نہیں ہے, یہ ہم نے دکھانا ہے. اچھا, یہ اب کھانوں کو چوائس کرنے میں بھی ہوتا ہے, کھانے کتنے ہوں گے, کون کون سے ہوں گے. اچھا, فلاں نے بکرا کیا تھا تو بھائی اس نے بکرے میں سالن کون سا بنایا تھا, میں اس سے بڑا اعلیٰ قسم کا سالن بناؤں گا, اگرچہ بکرا لیتے لیتے جو نا بیچارے کی خود کی قربانی ہو جائے, ایسی بات. تو اب یہ ایک الگ سین ہوتا ہے. لیکن وہ کیا ہے کہ نیچا دکھانے کے لیے قرض بھی لے لیں گے, نیچا دکھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر جائیں گے, تو عجیب و غریب حرکتیں کر جائیں گے. معاذ اللہ آتش بازی ویسے ہی ناجائز ان کاموں کے لیے. فلاں نے اتنے کی, اچھا بھائی کتنے کی عادت بھائی, 50,000 روپے کی عادت بھائی, یار 1.5 لاکھ کا سامان لے کر آ. توبہ یا اللہ, توبہ کریں یار, اللہ سے ڈریں یار. یہ الگ نیچا دکھانا الگ, وہ بیماری الگ, پھر اس کے بعد مقروض ہوں گے تو اس کے بعد وہ بیچارہ شادی کے تیسرے دن ہی جو نا سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بہت یہ آ گئی, لے آیا, شادی بھی کر لی, اب قرض کیسے اتارنا ہے اس کو سوچو. کہاں جا رہے ہیں؟ تو نہ کریں ایسا, اللہ کے لیے عاجزی اختیار کریں, سادگی اختیار کریں. آمین, مرحبا. میرے ذہن میں ایک بات ہے, بہرحال اس کو ذہن میں رہنے دیتے ہیں, آگے میسیجز پر آتے ہیں ورنہ پروگرام نکل جائے گا اسی کے اندر. کہہ رہے ہیں کلام سنائیں پل سے اتار اور راہ گزر کو خبر نہ ہو. ٹھیک ہے جی. حسر بھی اچھی لگی نہ سرور بھی اچھی لگی, کلام سنائیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ کلام سنائیں. لیا جب سے میں نے یہ نام محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. علی شہزاد بھائی کی فرمائش ہے. مرحبا.
خانپور سے میسیج ہے جی، مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری کلام سنائے۔ سرگودا سے میسیج ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو پورا کر دیں گے جی آپ کی فرمائش کو۔ راشد بھائی سے کویشچن مطالعے کے حوالے سے انشاءاللہ لیتے ہیں، اس کو آگے چلتے ہیں جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام سننا حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیرہ۔ جی کچھ کلام سنائیں پیارے منیب بھائی۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، امنگیں جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، امنگیں جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں، جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں، جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں، تصدق جان عالم اس رحیمی اور کریمی کے، تصدق جان عالم اس رحیمی اور کریمی کے، تصدق جان عالم اس رحیمی اور کریمی کے، گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں، جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا، جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا،
حبیب حق سناتے ہیں، یہی ہے وہ کہ جو نعت حبیب حق سناتے ہیں، امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں۔ یا مرحبا، ماشاء اللہ۔ حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب کا ایک بہت پیارا ویڈیو پیکیج ہمارے پاس ہے، آئیے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اولاد کی جو آداب اور مینرز کے اعتبار سے، مینرز آف لائف اور ایٹیکیٹس آف لائف جو ہیں، آداب زندگی جو ہیں، اس حوالے سے بھی تربیت ہو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی تربیت کے اندر اس پہلو کو بھی سامنے رکھا کہ کیا فرمایا؟ 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرنا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر اور اس میں فخر اور غرور اور اس میں دوسروں کو نظر تحقیر سے دیکھنا ایسے ہو کہ وہ کسی سے سیدھے منہ بات کرنا ہی پسند نہ کرے۔ امیر آئے گا تو اچھے انداز میں مل لے گا، غریب آئے گا تو اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ٹیڑھے منہ بات کرنا۔ اپنے بیٹے سے فرمایا کہ لوگوں سے ٹیڑھے منہ بات نہ کرے۔ اب یہ کس بات کی تربیت ہے؟ یہ ہے لوگوں سے ملنے ملانے کی تربیت، جس کا تعلق ہماری معاشرت کے ساتھ ہے، حسن معاشرت کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں حضرت لقمان نے اس کی بھی تربیت فرمائی۔ دوسری بات فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے نہ چلنا، اترا کے اکڑ کے نہ چلنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک چلنے کا جو انداز ہے، اس میں جو برا انداز ہے اس سے منع کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اچھے انداز کی رہنمائی کی۔ تو اب لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے وہ، اور اپنے چلنے کے اندر اپنی چال اور انداز کیسا رکھنا ہے، یہ اس کا بیان ہوگا۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال کے اندر درمیانی چال چلنا۔ چلنے کے اندر ایک انداز جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ اتنی تیزی کے ساتھ چلو کہ لوگ سمجھے پتہ نہیں کون سی مصیبت پڑ گئی یا بھاگا ہی جا رہا ہے، اور ہر بندہ متوجہ ہو جائے، اور نہ ایسا ہلکا چلو کہ لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں بیچارہ صدا کا بیمار ہے، ایسا بھی نہ ہو۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنے چلنے میں اعتدال والی درمیانی چال چلو۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی یہ جسے کہیں کہ انداز وہ جو دکھنے میں خوبصورت لگے۔ جو اس کے پیچھے تربیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ طریقہ کہ جو دکھنے میں خوبصورت لگے۔ جیسے انسان لباس کے اندر خوبصورتی کو اور جمال کو پسند کرتا ہے تو اپنی چال کے اندر بھی جمال کو پسند کرے۔ تیسری بات۔ چوتھی بات جو معاشرتی اعتبار سے بیان فرمائی وہ فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو ذرا آہستہ رکھنا، آہستہ رکھنا۔ چیخنا چلانا، زور زور سے بولنا یہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زور سے اور چیخ کے بولنا جو ہے یہ انسان کا کام تھوڑی ہے، یہ تو جانور کا کام ہے۔ سب سے اونچی جو ہے وہ چیخ چیخ کے گلی محلوں کے اندر آواز کس کی آتی ہے؟ گدھے کی آتی ہے۔ تو اب اس میں جو ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، ہماری گلی محلوں میں جو ہوتا ہے کہ رات کو جو ہے وہ 2 بجے بھی آ کے اس طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے یا بیڈ روم کے اندر بیٹھے ہوئے، اور آئیں گے جائیں گے تو چیختے چلاتے، ایک دوسرے کو آواز دیں گے تو ایسے کہ کان پھاڑا آواز۔ نہ یہ تمیز کہ کسی ویٹنگ ایریا میں ہے، نہ یہ تمیز ہے کہ کسی جب وہ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے یا کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے کسی مریض کو تکلیف ہوگی، سونے والے کو تکلیف ہوگی، لوگوں کے گھروں کے باہر کچہری جما کے بیٹھ جاتے، کہہ کے مارے شور مچا رہے ہیں، بیچارے گھر کے بچے تنگ ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تو گدھوں والی حرکت ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا بھر کے اندر میں نے تو ایک چیز دیکھی ہے کہ، اور ہے تو ہمارے ملک میں بھی لیکن ہمارے عمل نہیں ہوتا، کہ ہاسپٹلس کے باہر ہمیشہ یہ اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کیونکہ ہارن نہ بجائے، اسکول کے باہر اور ہاسپٹل کے باہر۔ لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ ذرا ہاسپٹل جا کے دیکھ لیں، آپ کو باہر سے گاڑی والے شور مچاتے ہارن بجاتے نہ ملے، آپ مجھ سے آگے پوچھ لیجیے گا۔ اور یہی حال اسکولوں کا ہوگا، اندر بچے پڑھ رہے، باہر ہارن پہ ہارن بج رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہی ہے وہ جو ان انکر الاصوات
بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، تو لوگوں کو شعور نہیں ہے، اس لیے جانوروں والی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھنا، بے شک سب سے بری آواز ضرور گدھے کی آواز ہے، وہ چیختا چلاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں گفتگو کرنے کے جو آداب ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اور ہماری آل اولاد کو تکبر سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں عافیت و راحت و سلامتی اور عاجزی کی دولت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ساتھ اسلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ایمان و یقین کی سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے۔ مدنی چینل سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے
کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی جہتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ اس آیت کریمہ میں رسول اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں ان رشتہ داروں سے محبت کا حکم دیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ تین جہتوں سے یعنی تین ڈائریکشن اس طرح ہیں ان کے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قرابت دار ہیں۔ نمبر ایک، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ نمبر دو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ام مصطفیٰ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی چچا زاد بہن ہے، بی بی آمنہ کی چچا زاد بہن ہے۔ یوں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی ہوئے۔ نمبر تین، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں کہ حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جو رسول خدا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی یعنی دودھ کے رشتے کی مائیں ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان دونوں سے دودھ پیا ہے۔ تو یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تین طرح سے تین زاویوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری سے مشرف ہیں۔ اہل بیت خاندان تو چچا جان ہے، حضرت عباس بھی چچا جان ہے، حضرت امیر حمزہ بھی چچا جان ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ بھائیوں یعنی کزن میں سب سے اچھے حضرت علی اور سب میرے چچاؤں میں سب سے اچھے حمزہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اسد اللہ اسد رسول امیر طیبہ امیر حمزہ یا سید الشہداء اعلیٰ ہے بہت برتر و ذیشان ہے حمزہ ذیشان ہے حمزہ۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر